अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज एक रिक्वेस्टेड नॉवल लेकर हाजिर हुई हूँ, क्योंकि ये नॉवल शॉर्ट थी इसीलिए मैंने जल्दी से रीड कर ली हूँ। और इस नॉवल की रिक्वेस्ट जिन्होंने की है उनका नाम नहीं पता, जो आईडी है वो अपडेट टीवी ऐसा लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं रहा उनसे ओरिजिनल नाम पूछने का। नॉवेल का नाम है दहलीज पर चांद बकलम सजल सईद। और हमारी नॉवेल कुछ इस तरह से कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है। बहुत खूबसूरत रोमांटिक लव स्टोरी है और टीचर स्टूडेंट बेस्ड है, क्योंकि जो कज़िन है जिनसे शादी होती है वो ट्यूशन देते हैं हीरोइन को घर पर, इसीलिए। और कज़िन के आपस में बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार सी, क्यूट सी नोक-झोंक दिखाई गई इस नॉवेल में। और रमज़ान स्पेशल, ईद स्पेशल नॉवेल है, 2 कपल बेस्ड नॉवेल है और स्वीट सी और लाइट सी स्टोरी है, शॉर्ट सी कॉमेडी भी है। कोई टेंशन वाली नॉवेल नहीं है, एकदम सिंपल सी और बहुत ज़बरदस्त नॉवेल है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। नॉवेल सुनिए और खूब एंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। खुदात, ऐसे मत करो, यूँ दरमियान में छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे मुकाबला करूँगी इन सब का? बेबस सी नज़रें उठाए वो चंद कदम दूर खड़े इंसान को तक रही थी, जो उसे मुसलसल नज़रअंदाज किए हुए था। खुदात, यहाँ तक तुम ही लाए थे मुझे, अब ऐसे छोड़कर मत जाओ। मोबाइल हाथों में पकड़ी मुसलसल उसे पुकार रही थी। खुदात, अल्लाह करे तुम्हारे मोबाइल को आग लग जाए, तुम आग बुझाने को पानी ढूंढो, तुम्हें वो भी नसीब ना हो। सारी गेम गारत कर दी मेरे जाहिल इंसान। दिल कर रहा है मोबाइल से राइफल निकाल कर तुम्हारे सर पर दे मारूं। सुख चेहरा लिए वो सामने खड़े खुदात को जली कुटी सुनाई जाए थी, जो गालिबन गेम के दरमियान में अपनी फ़ोन कॉल के बाहर उठ खड़ा हुआ था। यार कितनी गंवार औरत हो तुम, नज़र नहीं आ रहा कॉल पर हूँ मैं? औरत होगी तुम्हारी वो मिसवाक की डंडी जैसी दोस्त। इधर फ़ोन दो मुझे, ज़रा उसे मैं पूछती हूँ। बाजी को घर में कोई कामकाज नहीं होता जो हर वक्त जोंक की तरह मोबाइल पर चिपकी रहती हो? काली घोर आंखों को मजीद फैलाए एक टस्त में सोफे से उठती वो उसकी जानिब बढ़ी। इतनी साफ सुथरी बातों पर हुदात का मुंह वाह वाह। डाइन कहेंगी, कर दी कॉल ड्रॉप उसने। अब हफ्ता नाराज़ रहे कि गालिबन दूसरी जानिब मौजूद नफूस अपनी तारीफ़ें मनवन सुन चुका था। बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह करे सारी ज़िंदगी ना माने। अब मनहूसियत फैला रखी है जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। मेरी ज़िंदगी में उसी दिन ही मनहूसियत छा गई थी जिस दिन तुम इस दुनिया में नमूदार हुई थी। भवें उचकाया वो उसके मुकाबले खड़ा हो गया। अच्छा जाओ, दिमाग मत ख़राब करो मेरा। पता नहीं अल्लाह जी ने ये मखलूक भी हमारे घर ही उतारनी थी। हाथ झुलाती वो लापरवाही से बोले और दरवाज़ा दोबारा सोफे पर विराजमान हुई। पास खड़े हुदाद ने आंखें छोटी किए इस हसीन सी फसाद को देखा था, जो हमेशा से उसकी दोस्ती में फसाद बर्पा करती थी। मजीद बहस किए बगैर वो दान पीसता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सोफे पर हलती पलती मारे फ़ोन थामे एक मरतबा फिर से मसरूफ़ हो चुकी थी। समीरा बाजी, इस साल कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं है? चूल्हे के पास तो मानो खड़ा होना महाल है। चूल्हे पर चढ़ी हांडी में चमचा हिलाती सोफिया ने दुपट्टे के कोने से माथे पर चमकता पसीना साफ करते गर्मी की शिद्दत का गिला किया। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। रमज़ान किससे गुजरेगा इस गर्म मौसम में? शीशे के गिलास कपड़े की मदद से साफ करती समीरा ने सोफिया की तायद की। अल्लाह सब्र देने वाला है। रमज़ान में तो अल्लाह के फजल से बर्दाश्त का मादा भी बढ़ जाता है। ऐसा ही है। पुप्पी जी का कुछ पता कब तक आएगी? हाकिम बता रहे थे कि फ़ोन पर बात हुई थी, बोल रही थी पहले रोज़े से एक दिन क़िबला लाहौर में होगी। चूल्हा बंद करते उन्होंने बताया। पुप्पी के आने से पहले एक मरतबा घर की सफाई अच्छे से हो जाए बस। हो जाएगी, हांडी बन गई है, मैं हवा लगा लूँ। कुछ देर इतने में आप रोटी डाल ले, फिर मिलकर खाना लगाते। उनकी बात पर सर हिलाते समीरा आखिरी गिलास कैबिन में रखती रोटी बनाने की गर्ज से चूल्हे की जानिब बढ़ी थी। खदीजा, कुछ खौफ खुदा क्या करो, माँ गर्मी में किचन में खड़ी जल रही है, मजाल है जो तुम में शर्म पैदा हुई जाए। हॉल में हवा लेने की गर्ज से आई सोफिया को सोफे पर विराजमान मोबाइल के साथ मसरूफ़ खदीजा को देखकर मजीद गर्मी चढ़ी थी। मुझे तो आप सही सलामत नज़र आ रही है अम्मी, ज़्यादा बातें मत बनाओ, रमज़ान की आमद है, घर की सफाई सुथराई की तरफ ध्यान दो। पेशानी पर बल डाले उसे डपटा था। अम्मी, रमज़ान में रोज़े रखे जाते, इबादत की जाती है, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। रमज़ान की आमद पर कमर कस कर सारे घर को धुलवा कर कमर का बरकस निकालने का कानून मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। हम लड़कियों पर तरस खाए कुछ मोबाइल साइड पर रखे दुखी लहजा अपनाया। खदीजा,
तुम जुबान चलाने की बजाय हाथ चलाओ तो एक की बजाय 10 घरों की सफाई हो जाए। चलो उठो, कम से कम अपने कमरे को साफ कर लो। फुप्पी जी भी आने वाली है। कल की बजाय आज आ जाए दादी, आपकी जली कुटी से तो बची रहती हूँ। चप्पल पैरों में अड़सते वो मुंह बनाए पैर पटकती सीढ़ियों की जानी पड़ी थी। पीछे बैठी सोफिया ने हमेशा की तरह सर नफी में हिलाया था। इकलौती औलाद थी मगर खूब कस कर रखी गई थी। घर भर की लाडली खदीजा हाकिम घर के हर काम में माहिर थी। हाँ, वो अलग बात थी कि कुछ करने का दिल उसके पास नहीं था। अधखुले दरवाजे से मुंह निकाले उसने कमरे के हाल अहवाल का जायजा लिया। सामने बेड पर विराजमान मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाए हदाद नजर आया। गालिबन गुस्सा हुनूस कायम था। हिदाद, क्या कर रहे हो? कमरे में दाखिल होते वो हिदाद के सामने खड़ी हो गई। अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, मजीद मत रुलाना। तुर्क लहजा था। खदीजा ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। नाराज क्यों होते हो? मैंने तो नूडल्स बनाए हैं, आ जाओ मिलकर खाते। बेड पर उसके सामने बैठे बोली, मुझे नहीं खाने यार, तुम जाओ। ऐसे मुंह को टेढ़ा मत करो, मजीद खराब हो जाएगा। देखो नाराज मत हो, मैं तुम्हारी दोस्त से बात करती हूँ कि वो तुमसे मजीद नाराज मत हो, ठीक है ना? मुझे माफ़ी दे दो तुम खदीजा, अभी मत। अभी सिर्फ नाराज़गी है, तुमसे बात करने के बाद दोस्ती भी तोड़ सकती। दाद के उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़े थे। वादा करती हूँ अब कुछ नहीं बोलूँगी उसे। अब चलो, ठंडे हो जाएंगे। हाथ थामे उसे अपने साथ खींचा। चल रहा हूँ। पैर से उतरते चप्पल पहने खदीजा के हमरा बाहर की राली। वो बेहतरीन दोस्त और कजिन्स थे। खूब लड़ाई के बाद फौरन मान भी जाते थे। खदीजा का इस दुनिया में कोई बेहतरीन दोस्त था और हद्दाद अमीन के लिए खदीजा किसी से बढ़कर हरगिज़ ना थी। वैसे वो इतनी भी कोई हसीना नहीं जो इस कदर नखरी दिखा रही है। बाउल में कांटे की मदद से नूडल्स खाते उसने हस्बे आदत हद्दाद की दोस्त पर नश्ता चलाए थे। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं यहाँ से? माथे पर बल डाले उसे वार्निंग दी थी। मजाक कर रही हूँ हद्दाद, तुम्हारी दोस्त को तो मैं हसन का तमगा पहनाऊं। दांत नकोचते उसने हद्दाद को देखा। मजीद कोई बात के बगैर हद्दाद ने खामोशी को अपना साथी मानते अपना ध्यान नूडल्स की जानिब दिलवाया था। खदीजा, तेजी से हाथ चलाओ, तुम्हारे बड़े अब्बू फूफी जी को लेने गए हैं, आने वाले होंगे बस। किचन से निकलती समीरा ने हॉल में टंगे फ्रेम की डस्टिंग करती खदीजा को पुकारा। कपड़ा हाथ में थामे उसने सोफे पर नीम दराज हद्दाद को मोबाइल के साथ मसरूफ देखे दांत पीसे थे। बड़ी अम्मी, अपने इस लाडले सपूत से भी कहें कुछ करने को। पिछले आधे घंटे से लेटा सोफा तोड़ा है। लहजा काम करने के बाद रूहासा हुआ था। हद्दाद ने गर्दन सोफे से उठाए उसकी जानिब देखा। दुपट्टा कंधों से लपेटे और कमर पर बांध रखा था, जबकि बाल ऊंचे जूड़े में मुकित थे। बकौल हद्दाद के वो एक हसीन चुड़ैल थी जो सिर्फ अपनी काली घोर आंखों से ही अगले का काम तमाम कर सकती थी। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सोफा छोड़े वो उसके जानिब आया। ये देखो, यहाँ डस्ट बाकी रह गई है। ये बड़े बड़े आईने इस्तेमाल करो और जल्दी से साफ करो। हद्दाद की मदद पर उसका मुंह खुला था। एक थप्पड़ उसके कंधे पर जड़ते बड़ी अम्मी को पुकार डाला। खदीजा, मुंह घुसाने से बेहतर है बंदा हाथ घुसा ले। हद्दाद, उसे तंग मत करो वरना तुम्हारे अब्बू को शिकायत लगाऊंगी। लिस्ट दे रही हूँ, फौरन मार्केट पहुंचो। 1% भी असर न लेते उन्होंने खदीजा की जानिब आंख दबाते से मजीद तपाया। पैर पटकते दोबारा काम में मसरूफ खदीजा को देखकर मुस्कुराता किचन के जानिब चल गया। कार के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला था। बाहर आने वाली हस्ती को देखकर एक मर्तबा सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रिंकी थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में नूरानी सी सूरत वाली बतूल बेगम अमीन और हाकिम की पुप्पी थी। अपनी दादी ना होने के बाद घर के बच्चे उन्हें अपनी दादी का दर्जा देते थे और वो सब तो थे ही दादी के लाडले। समीरा और सोफिया ने आगे बढ़ते मोहब्बत से गले लगाकर दादी से दुआएं समेटी थी। खुदा की पनाह, सूरज तो जैसे लोर का दीवाना हुआ है। हाथ में पकड़े रुमाल की मदद से माथे पर चमकता पसीना साफ करते गर्मी की दुहाई दी। सुबह 9 बजे की खबरों में बता रहे थे मुल्तान शदीद बर्फबारी की लपेट में है। दादी, आपके गट्टे गुड्डे सलामत है ना? हद्दाद ने शरारत से लबरेज आंखें लिए अपनी मुस्कुराहट दबाए पूछा। नहीं पुत्र जी, जम गए हैं, वही गनाने तो लाहौर आई हूँ। दादी की बात पर बावाज बुलंद कहका लगा था। आगे बढ़ते हद्दाद ने अपने मजबूत बाजों में भरते दादी का सर चूमा। एनर्जी चेक करा था पुत्र, दादी हूँ तेरी, मेरा दादा मत बन। एक चपत कंधे पर रसीद हुई थी। बाहर से आता शोर सुनकर खदीजा आंखें मलती बाहर की जानिब आई। गालिबन घर को रगड़ने के बाद वो गहरी नींद में चली गई थी। हद्दाद के साथ खड़ी दादी को देखकर एक मर्तबा उसकी आंखें वाह हुई। दादी, बाहें फैलाए लंबा राह गलापती हुई दादी की जानिब दौड़ी थी। कैसी है दादी?
پتہ ہے کتنا یاد کیا آپ کو، ایک رمضان میں برکتیں پھیلانے لاہور پہنچ جاتی ہے آپ، کس کے جھپی لگانے کے بعد شکوا کیا تسی سے پتر میری یاد وچ ادھے بھی نہیں رہے، مسکرا کر تانا مارا۔ دادی میں نے سچ میں یاد کیا آپ کو، منہ بناتے یقین دہانی کروائی۔ میری کستوری میں نے بھی تجھے بہت یاد کیا۔ ایک مرتبہ پھر سے دادی پوتی ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑی تھی۔ یہ محترمہ کون ہے؟ حداد کے بھویں اچکائے سوال پوچھنے پر سب کی نظر گاڑی کے بیک ڈور کے پاس کھڑے نفوس پر پڑی۔ سفید چادر میں لپٹی سادہ مگر پیاری سی لڑکی نے خود پر جمی سب کی نظریں دیکھ کر چادر تھوڑی آگے سرکاتے گھبراہٹ کے مارے تھوک نکلا تھا۔ مسفرہ ہے یہ میری پوتی جواد کی بیٹی۔ دادی کے تعارف پر سب نے او کی شکل بنائی تھی۔ سب نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو مسفرہ؟ میں خدیجہ، پہچانتی ہو نا؟ بچپن ملے تھے ہم ایک مرتبہ۔ خدیجہ کی مسکرا کر تعارف کروانے پر مسفرہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلو بھائی اندر چلو۔ پھوپھی جی چلتے ہیں اندر۔ حداد سامان اٹھا لاؤ۔ امین کی بات پر سر ہلاتے سب گھر کے اندر کے حصے کی جانب چل دیے تھے۔ حداد نے بھویں اکٹھی کیے خدیجہ کے ہمراہ پاس سے گزرتی مسفرہ پر نظر ڈالی۔ چادر کا آدھے سے زیادہ حصہ منہ پر تھا۔ کندھے اچکائے اس نے بیگ تھام کر اندر کی ڈالی۔ ہال میں پڑے صوفے پر وہ سب براجمان گپ شپ میں مصروف تھے۔ خدیجہ اور حداد دادی کو درمیان میں بٹھائے گزرے دنوں کی رودات سننے میں مگن دکھائی دے رہے تھے، جبکہ مسفرہ اور سمیرہ اور صوفیہ کے ہمراہ بیٹھی ان سب کو سن رہی تھی۔ میری زمزم کی کوئی خبر؟ باتوں کے درمیان دادی کچھ یاد آنے پر بولی۔ اتنا مبارک نام اتنے منحوس لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے دادی۔ منہ تھوڑا آگے کیے دادی کے کان میں سرگوشی کی جسے حداد بخوبی سن چکا تھا۔ چل ہٹ ادھر سے، میرے پتر کو منحوس بول رہی ہے۔ وہ دیار غیر میں بیٹھا مجھے ہر 2 ہفتے بعد فون کر کے میری خیر خبر لیتا ہے، اور تم دونوں کو یہاں رہتے بھی کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک تھپڑ کندھے پر چڑھتے خدیجہ کے ساتھ حداد کو بھی لپیٹ میں لیا تھا۔ دادی آپ اس کی خاطر ہمیں ڈانٹ رہی، اتنا ہی ہمدرد ہے تو 3 سال سے وہاں بیٹھا فون نہ کرتا۔ کندھا ملتے دہائی دی، کام سے گیا ہے، کوئی آوارہ گردی کرنے تھوڑی گیا ہے۔ دادی کی بات پر خدیجہ نے سر جھٹکا تھا۔ دادی ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے عید ہمارے ساتھ ہی کرے۔ حداد کی مسکرا کر وضاحت دینے پر سوائے خدیجہ کے سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میسج کے بپ پر موبائل کی جانب دیکھتا وہ صوفے سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ خدیجہ؟ مسفرہ کی آواز پر موبائل پر مصروف خدیجہ نے سر اٹھا کر پاس بیٹھی مسفرہ کو دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت خدیجہ کے کمرے میں موجود تھے۔ بولو مسفرہ، مسکرا کر بولتے اس موبائل بند کیے سائڈ پر رکھا۔ میں تمہارے کمرے میں سو رہی ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اتنے معصومانہ انداز میں پوچھنے پر خدیجہ بے اختیار مسکرائی۔ ارے پاگل، مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہونے لگا؟ تم بہن ہو میری، میرے کمرے میں رہ سکتی ہو۔ دادی کی بھی عجیب منطق ہے، میں نے کہا بھی تھا میں ان کے ساتھ رہ لوں گی۔ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے دادی، جوان لڑکوں کا گھر ہے اور اتنی پیاری سی لڑکی ہماری۔ اپنی بات کہتے اسے دادی کے الفاظ یاد آئے تھے۔ کستوری، مسفرہ تیرے کمرے میں تیرے ساتھ رہے گی۔ بھائی جوان لڑکوں کا گھر ہے، یتیم بچی میرے ساتھ ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی میں۔ اس طرح ان کو برا بھی لگ سکتا تھا کہ دادی کو ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ مسفرہ کے کہنے پر خدیجہ بے ساختہ مسکرائی۔ تم الٹا سیدھا مت سوچو، سب کو پتہ ہے دادی کا ان کی بات کا کوئی برا نہیں مانتا۔ اب سکون میں رہو اور سو جاؤ، صبح پہلی سحری کے لیے جاگنا بھی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بیڈ سے اٹھتی واش روم کی جانب چل دی۔ پیچھے بیٹھی مسفرہ گہری سانس بھرتے بیڈ پر کروٹ لیے سونے کی خاطر لیٹ گئی تھی۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ سب سحری کے ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پر دادی پورے کروفر سے براجمان سب کے کھانے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ کستوری جا، ایک مرتبہ پھر اس کو آواز دیا۔ چمچ منہ کی جانب لے جاتی خدیجہ نے منہ کا زاویہ ٹیڑھا کیے دادی کو دیکھا۔ دادی میں 3 مرتبہ جا چکی ہوں، وہ جاگ رہا ہے، بیڈ پر لیٹا ملیحہ لگا رہا ہے، بس ایک آخری مرتبہ جا، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ابھی مولوی کی حواس آ جائے گی۔ دادی اور ان کی فکریں چاروں ناچار اٹھتے ہوئے حداد کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ کھولتے ہی خالی بیڈ اسے نظروں کے سامنے آیا۔ اندر داخل ہوتے نظر چاروں طرف دوڑائی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ سر کو آگے کیے فون پر بلنک ہونے والا نام پڑھتے خدیجہ نے اپنی امڑ آنے والی ہنسی روکی۔ واش روم کا دروازہ کھلتے ہی وہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ تمہارے چکر میں میری سحری بھی گول ہو رہی ہے۔ اگر میں دادی کو بتا دوں کہ تم سونے کی بجائے یہاں اپنی انتل حیات کے ساتھ لگے ہو تو تمہیں سحری کیے بغیر روزہ رکھوائے گی۔ کمر پر ہاتھ رکھے کھڑے تیور لیے بولی، آ رہا ہوں بس، میں نے تمہاری طرح ٹھوسنا تھوڑی ہے، ایک پراٹھا اور سحری ڈن، زیادہ باتیں مت کرو۔
اور اپنی اس ہوتی سوتی سے بولو یہ بھی کچھ کھا لے، عید تک فرعون کی ممی نہ بن جائے۔ سر جھٹکتے دروازے کی جانب بڑھتے لفظوں کے تیر چلائے تھے۔ تم اپنی فکر کرو، وہ ایسے ہی خوبصورت ہے۔ اگر وہ خوبصورت ہے تو پھر تو میں مس پاکستان ہوں۔ خدیجہ باز آ جاؤ۔ حداد نے دانت پیسے تھے۔ پہلے تم باہر آ جاؤ۔ کھٹاک سے دروازہ بند کیے وہ یہ جا وہ جا ہو چکی تھی۔ پیچھے کھڑے حداد نے سر جھٹکا تھا۔ اس کی نئی نویلی انسٹاگرام کی دوستی تھی جو اب قدرے پسندیدگی میں ڈھل چکی تھی، مگر خدیجہ ہی کیا جو اس کی خوبصورت دوست کی شان میں قصیدے نہ سنائے۔ پھپھی جی، مسفرہ تو اپنی ماں کے پاس نہیں تھی، آپ کے پاس رہنے آئی ہیں کیا؟ تخت پر بیٹھے سبزی کاٹتی سمیرہ نے پاس براجمان تصویر پھیرتی دادی کو مخاطب کیا۔ صوفیہ بھی سمیرہ کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ اب پکی میرے پاس آ گئی ہے، اس کی ماں شادی کر رہی ہے، تبھی اسے میرے پاس بھیج دیا۔ دادی کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سمیرہ اور صوفیہ نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیا جاوید کی بیوی نے کوئی واویلا نہیں مچایا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ واویلا بھی مچایا اور 3 دن اپنے میکے بھی بیٹھی رہی۔ بھلا تم لوگ بتاؤ، میری یتیم پوتی کتنا کھا لیتی ہے، اس کی روٹی بھی بھاری ہے ان پر۔ FA کے بعد پڑھائی بھی نہیں کر پائی، کبھی ماموں کے در پر اور کبھی چاچی کی کڑوی کسیلی سنتے دن گزر جاتا ہے۔ لہجہ رنجیدہ ہوا تھا۔ جٹھانی اور دیورانی نے دکھ سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جاوید کیوں نہیں کچھ بولتا؟ بھتیجی ہے اس کی، مرحوم بھائی کی نشانی ہے، بیوی قابو سے باہر ہے اس کی، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے ذرا سی بات پر، میری روٹی اس پر بھاری، یہاں تو میری پوتی کی بات ہے۔ سر جھٹکتے دادی نے اپنا غم بتایا تھا۔ آپ کو کتنی مرتبہ کہا پپو جی ہمارے پاس آ جائے، یہ گھر بار ہم سب آپ کے ہی ہے، مگر آپ خود بضد ہے۔ حاکم ان کے پاس پہنچتے بولے تھے کہ غالباً ان کی باتیں سن چکے تھے۔ اللہ تم سب کو اور دے میرے بیٹے، مگر میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی، جواد اور تمہارے پھپھا کی یادیں ہیں وہاں، اور پھر وہ بھی تو یہی چاہتی ہے کہ بوڑھی گھر سے نکل جائے اور میں مالکن بن جاؤں۔ ہاتھ مار کر بتانے پر سب کے چہروں پر دبی دبی ہنسی آئی۔ میں جاوید سے بات کروں گا، ورنہ آپ کو زبردستی اپنے پاس رکھ لیں گے ہم۔ حاکم کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ صوفیہ اور سمیرہ مسکراتی چیزیں سمیٹے کچن کی جانب چل پڑی تھی۔ تو تمہاری امی شادی کیوں کر رہی ہے؟ کیا انہیں تمہاری فکر نہیں؟ زمین پر بچھے قالین پر آلتی مالتی مارے بیٹھی وہ مکمل مسفرہ کی جانب متوجہ تھی۔ ماموں انہیں مجبور کر رہے۔ سنجیدہ سا لہجہ۔ تو تم واپس کیوں آ گئی؟ تمہاری چچی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تم اپنے ماموں کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ ایسے تم اپنی امی کے قریب بھی رہو گی۔ میری چچی کی طرح میری ممانی کو بھی میرے ان کے گھر موجودگی پسند نہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، کیسی ممانی ہے؟ میری ممانی تو میری دوست ہے، اور میری بڑی امی تو میری اپنی امی سے بھی بڑھ کر مجھے جانتی ہے۔ اس کا لہجہ صاف تھا۔ ہر کسی کی قسمت تمہاری جیسی نہیں ہے خدیجہ۔ اپنی بات کہے وہ مسکرائی تھی، کرب سے لبریز مسکراہٹ۔ چھوٹی سی عمر میں پہلے باپ اور پھر ماں کی جدائی جھیلنے والی وہ لڑکی سی پیاری سی لڑکی اپنے اندر غموں کا سمندر لیے بیٹھی تھی۔ ایک دادی کا سہارا نہ ہوتا تو جانے وہ کہاں جاتی۔ اس کی مسکرا کر کہی گہری بات پر خدیجہ کو خود پر غصہ آیا۔ درمیانی فاصلہ مٹاتی وہ اسے کندھوں سے تھامے گلے لگا گئی۔ تم بہت بہادر ہو، اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں دے تاکہ تم اپنے پچھلے سب غم بھول جاؤ۔ میرے سب رشتے تمہارے ہیں اور میں تمہاری بہن ہوں، آئندہ اداس مت ہونا۔ کمر تھپ تھپاتے اسے تسلی دی۔ مسفرہ اس کی محبت پر آنکھیں بند آنکھوں سے مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری مسکراہٹ بہت پیاری، کسی کا بھی دل آ سکتا ہے۔ شریر لہجے میں بولتے اس نے آخر میں آنکھ دبائی۔ مسفرہ کے لال گال دیکھ کر خدیجہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ لڑکی تم میرے کہنے پر ہی لال پیلی ہو گئی ہو، سوچو جب میرے بہنوئی کہیں گے کہیں تم کوما میں نہ چلی جاؤ۔ خدیجہ کی بات پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ خدیجہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ چلو اثر پڑھ لے، پھر کچن میں چلتے افطاری کی تیاری دیکھنے۔ خدیجہ کے کہنے پر سر ہلاتی مسفرہ وضو کی خاطر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واہ اللہ کیا خوشبو ہے! کچن میں داخل ہوتے حداد نے گہری سانس کھینچتے ستائشی انداز میں کہا۔ چولہے کے پاس کھڑی خدیجہ اور مسفرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پکوڑے کون بنا رہے؟ سر آگے کیے کڑائی میں فرائی ہوتے پکوڑے دیکھتا بولا مسفرہ۔ خدیجہ نے جواب دیا، ہاں مس مسفرہ پکوڑے بنا رہی ہے، دیکھیے گا ذرا، میں پکوڑوں کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، پکوڑے لائف۔ مسفرہ پر نظر رکھے ہدایت دی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے تم پکوڑوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ مسکراہٹ دبائے خدیجہ نظر کڑائی کی جانب رکھے بولی، مطلب کیا ہے؟ تم اگر کسی اور جانب اشارہ کر رہی ہو تو باز رہو خدیجہ، تمہیں خود شک ہے تبھی کسی اور جانب لے کر گئے ہو۔ اور پر زور دیتی وہ شریر سا مسکرائی تھی۔ تم سے بات کرنا فضول ہے مسفرہ، تم نے میرے لیے پکوڑوں کی ایک پلیٹ الگ سے بنانی ہے۔ مسفرہ نے بنا دیکھے سر ہلایا تھا۔ یہاں دیکھ کر جواب دو، اتنا نروس کیوں رہتی ہو؟
तुम नर्वस कर रहे हो उसे, निकलो किचन से, बन जाएंगे पकोड़े। भवें उचकाए खदीजा वार्निंग के अंदाज में बोली थी। कंधे उचकाए हुए एक नज़र मुस्फरा पर डालता किचन से बाहर निकल गया था। अफ्तारी के टेबल पर वो सब बैठे सरगोशियों में लगे थे जब दादी की करख्त आवाज़ ने सबको चुप कराया। थोड़ी शर्म करो, बाबरकत वक्त है, दुआ मांगो अल्लाह के हुजूर। सब पर नज़र रखे टपटा था। इस वक्त अल्लाह और बंदे में एक पर्दे का फासला भी नहीं होता और इंसान अपने अल्लाह से जो मांगता है वो उसे अता कर देता है। दादी को सुनने के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठाए। दादी, हर दुआ कबूल होती है? हद्दाद ने संजीदगी से पूछा। हाँ, अगर सदा के दिल से मांगी जाए तो हर दुआ कबूल होती है। कुछ सोचते उसने कुर्सी को घसीटते समीरा के करीब लाया। अम्मी, दुआ मांगती समीरा ने भवें उचकाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। अगर मेरे मोबाइल को आग लगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। रूहां सा मुंह बनाए उसने माँ की दुआ रद्द हो जाने की ख्वाहिश की थी। हद्दाद, तुम्हारे अब्बू साथ बैठे, अपनी जगह पर किसको? संजीदा तेवरों से दपट कर खाने के बाद वो पुरसकून अंदाज में अब पकोड़े खाने की तैयारियों में था। इशा की नमाज तरावी के बाद वो दोनों लॉन में बैठी बातों में मसरूफ थी जब मेन गेट से हद्दाद आता दिखाई दिया। लॉन में उन्हें बैठे देखता उनके जानिब बढ़ा। हद्दाद, कितनी तरावी पड़ी है? खदीजा की जानिब से मुतवक्का सवाल आया। पूरी 20। इतरा का जवाब आया। मुस्फरा दिलचस्पी से उन्हें सुन रही थी। आओ बैठो, कहीं तुम लंगड़ा ना जाओ, अरसे बाद इतनी देर मस्जिद में रहे। सही कह रही हो, तुम अपना बताओ, पेनाडोल की ज़रूरत तो नहीं? वह हद्दाद था। ठिठ हद्दाद। मुस्फरा ने मुंह नीचे की अपनी हंसी मुस्कुराहट दबाई जो हद्दाद से मख्फी न रह सकी। वाट एवर, मैं चाय लेकर आती हूँ, तुम दोनों बैठो। खदीजा के उठते ही मुस्फरा भी उठने को परतोली थी कि जब हद्दाद की पुकार पर चारों नाचार दोबारा कुर्सी संभालनी पड़ी। पकोड़े बहुत अच्छे बनाए थे, आइंदा भी तुम ही बनाना। बगौर उसके नर्वस चेहरे को देखते बोला, जी ज़रूर। हद्दाद को छोड़कर नज़र पूरे लॉन पर थी। सर झुकाए मुस्कुरा दिया। इस लड़की की सादगी प्यारी थी या शायद हद्दाद को पसंद आई थी। दिन एक दूसरे से नोक झोंक में गुजर रहे थे। हद्दाद के लिए भी दिन अच्छे ही थे। मुस्फरा के हाथ के मज़ेदार पकौड़े हर इफ्तार में देख कर दिल को जैसे करार सा आ जाता। अपने कमरे में नीम दराज लेटा फ़ोन की स्क्रीन पर स्क्रोलिंग मसरूफ था। चेहरा हद दर्जे संजीदा था। दरवाज़ा खोले खदीजा ने पेशानी पर सलवटे डाले उसे देखा जिसने उसके आने का भी नोटिस नहीं लिया था। कदम बढ़ाते हुए बेड पर उसके साथ बैठ गई। हद, कुछ हुआ है क्या? पिछले 2 दिन से देख रही हूँ चुप चुप से हो। उसके खड़े घुटने पर हाथ रखे सवाल किया। हद्दाद ने नजरें फ़ोन से हटाए खदीजा को देखा। कुछ भी नहीं, संजीदा सा जवाब। कुछ तो हुआ है, अपने दोस्त को नहीं बताओगे? तुम्हारी अंतुल हयात ठीक है? कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है? उसके पूछते मोबाइल ज़ोर से बेड पर पटकता और सीधा हुआ। नाम मत लो उसका, रमज़ान के बाबरकत महीने में मेरा दिल बुरी तरह से तोड़ गई। गुस्से से चिल्लाए जवाब पर खदीजा ने हैरत उसे देखा। गुस्सा न करो, रोज़ा ख़राब हो जाएगा, पानी भी नहीं पिला सकती, खुद ही बता दो हुआ क्या है। 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया था। उसकी खाला इफ्तारी पर आई थी और अंगूठी डाल कर चली गई। कह रही थी, हद्दाद मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ। हद्दाद की दुख भरी दास्तान सुनते खदीजा का कहका बेसाख्ता था। हद्दाद की अजीब नज़रों को देखते उसने मुंह पर हाथ रखे मजीद उमड़ती हंसी को रोका। वाट ए स्मूथ चूना हाथ, बगैर किसी रुकावट के परफेक्टली हमवार तरीके से लगाया गया चूना। वो फिर से हंसी थी। तुम्हें हंसी आ रही है? संजीदा नज़रों से उसे देखा। रमज़ान की बरकत से हर बला टलती है। लो ये बला भी टल ही गई। मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं थी छिपकली। जई ना मुना मत था। मैं ईद पर उससे मिलने के ख्वाब देख रहा था यार। वो रूहास हुआ। अल्लाह ने तुम्हारी ईद नहीं ख़राब होने दी, शुक्र अदा करो। मैं तो कहती हूँ अभी खड़े हो जाओ, जाए नमाज पर, ईद तक मत उतरना। कई महीनों की बला सर चढ़ी थी। मुखलसाना मशवरा दिया। हद्दाद ने तंग आती आंखें घुमाई थी। वैसे ये कौन सी खाला और फुप्पिया है जो इफ्तारी पर आती है और मंगनियाँ कर जाती है? हमारे यहाँ तो इफ्तारी के बाद सहरी भी साथ लेकर जाती है। खदीजा के अपने दुख थे। हद्दाद के चेहरे पर 2 दिन में पहली दफ़ा मुस्कुराहट आई थी। तुम बहुत बड़ी फिल्म हो। वैसे तुम्हारी अंतुल हयात ने कर दिया तुम्हारी हयात का अंत, बहुत ही नरमी के साथ। बेड से उठती हो फिर भी बाज नहीं आई। हद्दाद ने कुछ भी कहे बगैर सर दोबारा फ़ोन में दे दिया। चल्ला में उसे देखने के बाद मुस्कुराती बाहर की जानिब चल पड़ी। गालिबन जिस चीज़ से तंग थी वो बला ही सर से उतर चुकी थी। हद्दाद उसका दोस्त और भाई था और अपने दोस्त के लिए उसे हरगिज़ पसंद नहीं थी। आह, सुकून, गहरा सुकून। बाजू फैलाए गहरा सांस भरती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। अलार्म की आवाज़ पर वो आंखें मलती उठकर बैठी।
7 جگہ خالی تھی، مطلب مسفرہ نیچے جا چکی تھی۔ بال کچن مکھی کی وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سیڑھیاں اترتے اسے غیر معمولی گہما گہمی کا احساس ہوا۔ ٹیبل کے پاس پہنچتی اس کی بچی کچی نیند بھگ سے اڑی۔ نظروں کے سامنے پورے کروفر سے براجمان دادی کے ساتھ خوش گپیوں مصروف تھا۔ اس کی موجودگی کے باعث باقی گھر والوں کے چہرے پر بھی رونق تھی۔ کلین شیو کی جگہ اب داڑھی اور مونچھ نے لے لی تھی۔ بال درمیانے کٹے ہوئے تھے جبکہ چوڑے شانے سفید ٹی شرٹ میں مزید واضح دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے بھی خوبصورت تھا مگر اب تو نظر پڑتے ہی ماشاءاللہ بولنے کو جی چاہتا تھا۔ استغفر اللہ، کیوں دیکھ رہی ہوں تم؟ آنے پھاڑ پھاڑ کر خدیجہ سرگوشی نما آواز میں خود کو ڈپٹا تھا۔ دادی سے باتیں کرتے نظر سامنے خود کا بغور جائزہ لیتی خدیجہ پر پڑی تھی۔ ادھ کھلے بال جڑے اور گردن پر جھول رہے تھے۔ گلابی شفون کا دوپٹہ آدھا سر اور آدھا کندھوں پر پڑا تھا، غالباً جو سر پر ہی لیا گیا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑتا اس کی طرف بڑھا، عین خدیجہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرایا۔ کیسی ہو خدیجہ؟ نرم سا انداز جو حاسم امین کے لہجے کا خاصا تھا۔ ٹھیک، لٹھ مار جواب دے وہ ٹیبل کی بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ گردن موڑے حازم نے اس کے اکھڑے رویے کو محسوس کیا تھا۔ دادی کی آواز پر وہ اپنی سابقہ مسکراہٹ سجائے ان کے ساتھ نشست سنبھالے سحری کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا میرا رمضان خراب کرنے۔ منہ میں بڑبڑاتے کچن میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر دھپ سے بیٹھی صوفیہ کے ساتھ کھڑی مسفرہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ صبح صبح کیوں موڈ خراب ہے؟ اس کے پاس آتے سوال کیا۔ میری قسمت ہی خراب ہے۔ پانی کا گلاس پکڑے اور تنک کر بولی، آج سحری کچن میں ہی کر لیں۔ مسفرہ کے چہرے پر ناسمجھ اثرات دیکھ کر بولی، جیسا تم کہو۔ مسکرا کر جواب دیتی مڑ گئی۔ خدیجہ سب تیار ہے، بس اب یہ سب ٹیبل پر رکھنے کی زحمت کر دو۔ صوفیہ کی آواز پر جھنجھلائی ہوئی اٹھی۔ منحوس کہیں کا، میرا دن ہی منحوس کر گیا ہے۔ صبح صبح امی کی سلواتے ہاتھ چلانے کے ساتھ ساتھ تو منہ بھی چلا رہی تھی۔ کسے سنائے جا رہی ہو لڑکی؟ مسفرہ نے بلاخر پوچھ ہی لیا۔ وہ جو باہر آج صدر سحری بن کر بیٹھا ہے نا، اس کی جان کو رو رہی ہوں۔ لیکن کیوں؟ حازم بھائی تو اتنے اچھے، خدیجہ پورے خاندان میں میری پسندیدہ شخصیت۔ مسفرہ کی حیرت قابل دید تھی۔ مسفرہ یہ پانی کا جگ تمہارے سر پر الٹا دوں گی۔ پسندیدہ شخصیت؟ انہوں نے کچھ کہا تمہیں؟ 3 سال کے بعد آئے تم انہیں کوسنے میں لگی ہو۔ حازم بھائی کی کچھ لگتی ہے پکڑو۔ میں کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر چیزیں پکڑاؤں گی، تمہیں ٹیبل پر رکھنی ہے۔ سالن کا باؤل اسے تھمائے۔ لیکن ہاں، بعد میں بتاؤں گی میری اماں۔ ابھی جاؤ اور جلدی آؤ، پھر سحری شروع کرتے۔ مسفرہ کو ہدایت دیتی پراٹھے رومال میں لپیٹے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف آئی۔ خدیجہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ گاؤں میں وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی، ایک تو عادت، دوسرا چچے کے کاموں کی بھی مجبوری تھی، مگر یہاں خدیجہ اس کی عادت بدل رہی تھی۔ فجر کے بعد وہ دیر تک سوتی تھی۔ دوپٹہ سر سے اتار کر کندھے پر رکھتے اس نے بالوں کو جوڑے سے آزاد کیا۔ لمبے گھنے بال کسی آبشار کی طرح اس کے کمر پر گرے تھے۔ خوبصورت تھی، سادہ سی، بنا کسی آرائش و زیبائش کے، گاؤں کی مانند قدرتی حسن رکھنے والی۔ دراز سے برش نکال کر بالوں کو آگے کیے برش پھیرتے اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ یہ بالوں کی خوبصورتی بلا شبہ انہی کی بدولت تھی۔ اپنے خیالوں میں مگن و برش پھیرنے میں مصروف تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ ہدایت کو دیکھتے ہی برش ہاتھ سے گرا تھا۔ تیزی سے دوپٹہ سر پر رکھ کر وہ برش اٹھانے جھکی تو بالوں نے بھی اس کے ساتھ زمین کو سلامی دی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہدایت نے گہرا سانس بھرا۔ میں نوک کر رہا تھا، کوئی رسپانس نہیں ملا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ رسپانس ملتا بھی کیسے؟ وہ خیالوں کی وادی کی سیر میں مصروف تھی۔ مسفرہ نے دل میں سوچا تھا، خدیجہ کہاں ہے؟ کمرے میں نہیں ہے، شاید دادی کے کمرے میں ہے۔ بنا ہدایت کو دیکھے جواب دیا۔ ہدایت کی نظر دوپٹے کی اوٹ سے بھی نکلتے اس کے سیاہ بالوں پر تھی۔ بال کانوں کے پیچھے اڑستے اس کے نروس سے چہرے پر ایک نظر ڈالتا دروازے سے مڑ گیا۔ اس کے جاتے مسفرہ نے خود کو کوستے بالوں کی چٹیا باندھا۔ خدیجہ کے پیچھے اب وہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہدایت کی موجودگی اسے نروس کرتی تھی۔ جانے کیوں؟ لائٹ آف کرتی وہ بیڈ پر کروٹ لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس کا دھیان سیاہ بالوں کی جانب تھا، اوپر سے اس کا گھبرایا ہوا چہرہ جو اسے دیکھ کر ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ بہت لڑکیاں دیکھی تھی، یونیورسٹی میں اس کی دوستیں بھی تھی، مگر آج تک ایسی ڈرپوک دبو سی لڑکی کبھی نہیں دیکھی جس کا ایک لڑکے کو دیکھتے ہی رنگ فک ہوتا تھا، اور پھر لڑکا بھی وہ جو 24 میں سے 15 گھنٹے اس کے آمنے سامنے ہی پایا جاتا۔ شاید اس میں اس کا قصور نہیں تھا، اسے ماحول ہی ایسا ملا تھا۔ پہلے ماموں کے در پر اور اب چچا کی سرپرستی میں زندگی گزارنے سے اس کا اعتماد کہیں بہت دور رہ گیا تھا۔
آج پہلی مرتبہ مسفرہ کے بارے میں سوچتے حداد کو افسوس ہوا۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور اچھی ہی زندگی ڈیزرو کرتی ہے۔ خدیجہ سے ملے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دادی کی گود میں سر رکھی وہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ دادی کا ہاتھ اس کے بالوں میں آہستہ سے چلتا اسے سکون دے رہا تھا۔ ویسے دماغ صبح ہی صبح خراب ہو رہا تھا۔ دادی کے آغوش میں آ کر سکون سے مل گیا تھا۔ کستوری، نیند آ رہی ہے تو سیدھی ہو کر لیٹ جا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتی وہ بولی، نہیں دادی، نیند نہیں آئی ابھی۔ ایک بات بتا، پوچھے دادی۔ میں دیکھ رہی تھی تو حازم سے ٹھیک سے نہیں ملی۔ لٹھ مار جواب دے کر یہ جا وہ جا۔ دادی کا شکوہ سنتے سر گود سے اٹھائے وہ ان کے مقابل بیٹھی۔ میں کیوں ملتی اس سے؟ میرا کیا لگتا ہے وہ؟ پیشانی پر بل ڈالی وہ بولی، تایا زاد ہے تیرا۔ آپ بھول گئے دادی، جاتے جاتے کیا کر کے گیا تھا وہ؟ لہجے میں نمی گھلی تھی۔ بہت پرانی بات ہے خدیجہ، بھول جا اب۔ ہاتھ تھامے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ دادی آپ تو کم از کم ایسا مت کہیں۔ اللہ کے بعد آپ کو ہمراز بنایا تھا میں نے، اور آپ اب بھی اپنے پوتے کا ساتھ دے رہی ہے۔ نہ چاہتے بھی آنسو آنکھوں سے نکلتے گالوں پر بہے تھے، جنہیں فوراً اس نے ہتھیلی سے رگڑا تھا۔ اتنا سخت دل نہیں بنتے۔ لمبے عرصے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آیا۔ اچھے سے بات کر، پرانی باتوں پر مٹی ڈال دے اب، اس کا چہرہ صاف کرتے پیار سے کہا۔ گھر میں بہت لوگ ہیں اس کے آگے پیچھے گھومنے والے، مجھ سے امید مت رکھے دادی، کیونکہ مجھے حازم امین سخت ناپسند ہے۔ غصہ اور نمی سے بھرپور لہجہ لیے وہ بولتی کوئی ضدی بچی لگ رہی تھی۔ میرا اپنے بارے میں بھی یہی خیال ہے۔ خدیجہ کی سانس لمحے بھر کو رکی تھی۔ آنکھیں کھولے دادی کو دیکھا، مطلب وہ سن چکا تھا۔ یا اللہ حازم امین، اللہ تم سے ایکسٹرا حساب لے گا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں دادی۔ آہستہ سی آواز میں دادی کو بتائے وہ اٹھتی، مڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے میں استادہ حازم کو دیکھتی رکی تھی۔ راستہ دے، سنجیدہ لہجہ تھا۔ حازم نے اس کا ہلکا گلابی ہوا چہرہ دیکھا۔ چند لمحے بعد وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ تیزی سے کمرے سے نکلی۔ اس کے جاتی حازم کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ دادی کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا ان کی جانب آئے۔ سخت ناراض ہے، جانتا ہوں، دل دکھایا تم نے اس کا، دادی نے جتایا۔ یہ بھی جانتا ہوں، لیکن انجانے میں، اب کیا کرو گے؟ کوشش، یک لفظی جواب تھا۔ وہ نہیں مانے گی، زبردستی نہیں کروں گا، لیکن پوری کوشش کروں گا کہ وہ مان جائے۔ تیرے نال بھی چنگا ہے پتر، تکیہ ٹھیک کرتی وہ بولی تھی۔ آگے بڑھتے حازم نے انہیں لٹایا۔ اب آپ ایسا مت کہیں، آپ سب جانتی ہیں۔ آہو، مینوں سارے فرقے کسیٹو۔ حازم ان کی بات پر مسکرا دیا۔ سر آگے کیے ان کا ماتھا چومنے کے بعد مڑ گیا۔ دادی نے اپنے بچوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ ہال میں پڑے صوفے پر لیٹا موبائل میں گیم کھیلنے میں مگن تھا جب دادی نے ایک چماٹ سر پر رکھی تھی۔ چونک کر مڑا، دادی کو دیکھتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھا۔ رمضان ہے پتر، آنج تے تسی بہت نیک ہو، تھوڑا جیا رمضان دی احترام کر لو۔ یا دادی، ابھی نماز ہی پڑھ کر آ رہا ہوں۔ موبائل بند کے سائڈ پر رکھا۔ دادی کا کیا بھروسہ، تھپڑ کی بجائے کوئی اور چیز سر پر دے مارے۔ یہ میری تسبیح ٹوٹ گئی ہے، جانے کیسے، ابھی صبح تو بھلی چنگی تھی، جب بازار سے دھاگا لیا، میں اسے پرو دوں گی۔ دادی، باہر آگ برس رہی ہے، مسجد سے گھر تک آنے میں روزہ لگ گیا۔ بیچارہ سا منہ بنائے وضاحت دی تھی، میں کیا پڑھوں گی افطاری تک۔ پیشانی پر بل ڈالے تھے۔ گھر میں 101 تسبیحاں ہیں دادی، کوئی بھی اٹھا لے، یہ تیرے دادا کی نشانی ہے۔ عمرے پر جب گئے تھے تب میلے لائے تھے، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا، اب عادت ہو گئی ہے۔ مٹھی میں تھامی تسبیح کو دیکھتے ہوئے ماضی کو یاد کرتی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اچھا، جان ایلیا کی بہن مت بنے، افطاری کے بعد آپ کے لیے نیا میرا مطلب نیا دھاگا لے آؤں گا۔ شرارتی لہجے لیے وہ مسئلہ گڑبڑایا۔ دادی سرنفی میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو آڈی قصور نہیں، اللہ نے اے شرم تو مرحوم رکھیا ہے۔ اللہ نوز اس بیٹر دادی، اگر وہ بے شرم تھا تو پھر بے حد تھا۔ ہال کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی گمسم نظریں آسمان پر ٹکائے ہوئے اپنی سوچوں مگن تھی۔ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی۔ حازم امین نے ضرور انٹری مارنی تھی، مشکل سے سمجھایا تھا خود کو۔ اس کے سامنے آتے ہی دل پھر سے بے قابو ہونے لگتا، جیسے میرا ہو ہی نہ، جیسے حازم امین کا ہو۔ استغفر اللہ۔ خدیجہ کیسی خوفناک سوچیں سوچ رہی ہو، گڑبڑا کر سوچوں سے خود کو نکالا تھا۔ تم یہاں کیا کرے ہو؟ حداد کی آواز پر اس نے بنا رخ موڑے جواب دیا۔ انتظار کس کا؟ اس کے کھوئے کھوئے سے لہجے پر 2 قدم آگے بڑھتا اس کے مقابل آیا۔ ابو کے مسجد سے آنے کا، کھانا دے کر ایک ہی مرتبہ برتن دھو لوں گی، مسکراہٹ کے ساتھ جواب پر حداد نے اس کی جانب 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنی بات کہے وہ مڑ کر ہال کے دروازے سے نکلا۔ واقعی، سر جھکائے ہولے سے مسکرا دی۔ اپنے کمرے میں وہ لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑا نظر لان میں رکھے ہوئے تھا۔
मौसम खुशगवार था, तभी वो लॉन में दिखाई दे रही थी, हंसती, मुस्कुराती, मुस्कुरा से बातें करती। दुपट्टा सर पर टिका रखा था, जिसमें से हवा के बाँस चंद लटे बाहर निकले, चेहरे पर रक्सा थी। मुस्फरा उसे कुछ कहने के बाद खड़ी हुई अंदर की जानिब बढ़ी। खदीजा को अकेले बैठे देखकर वो मुड़कर कमरे से निकल गया। उसके पास पहुंचते गला खंकारा। वो जो अपने ध्यान में बैठी थी, हाजिम को देखते चौंकी थी। अगले लम्हे वो फिर से लापरवाह बनी बैठी रही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आपका घर है, जहाँ मर्जी बैठे। उसके संजीदा से जवाब पर मुस्कुराता उसके सामने कुर्सी संभाल गया। ठीक कहा, घर भी मेरा है और घर वाले भी मेरे। घर वालों पर जोर दिया था। वैसे जोर से खदीजा का दिल धड़का था। तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? उसे खामोश देखकर फिर से बोला, नाराज़ अपनों से हुआ जाता है और आप मेरे कुछ नहीं लगते, लिहाजा मैं आपसे नाराज़ भी नहीं हूँ। हाजिम की आंखों में आंखें डाले बोला, मगर दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। खदीजा, कंट्रोल खदीजा, क्या चीज़ है ये? जब सामने आता है सब खराब कर देता है। ऐसा मत कहो, लगता तो बहुत कुछ हो। तुम मान नहीं रही, वो अलग बात है। धीमी से मुस्कुराहट उन्होंने कायम थी। खदीजा ने भवे उचकाए उसे देखा। आप मेरे कुछ नहीं लगते अमीन। कोई भी मुराकबा लगाने से पहले सोच लिया करें। लहजा सख्त था हाजिम पर, जिस पर हाजिम की मुस्कुराहट गायब हुई थी। 3 सालों में शायद बात करने का तरीका तुम भूल चुकी हो। अपने लहजे को दुरुस्त करो खदीजा। कुछ भी होने से पहले याद रखो कि मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ। ये लहजा सिर्फ आपके लिए। हाजिम अमीन अपनी बात कह रुकी नहीं थी, ना ही हाजिम ने उसे रोका था। आंखें बंद की उसने खुद को पुरसुकून किया। तब भी उसी का था, मगर क्या हुआ? उसकी बेरुखी और नाराज़गी सामने आ रही थी। मुस्फरा अपने नाम की पुकार पर मुड़ी। सामने हद्दाद खड़ा उसी को देख रहा था। जी, क्या तुम सोने जा रही हो? जी, कुछ देर में। अंदर ही अंदर हैरान हुए जवाब दिया, मुझे भूख लगी है, फ्रिज में नगेट्स पड़े, क्या फ्राई कर दोगी? उसकी दरख्वास्त पर सर हिलाते किचन की जानिब बढ़ गई। हद्दाद भी उसके साथ हो लिया। कढ़ाई में ऑयल डाले, हल्की आंच में उसे गर्म होने रख दिया। हद्दाद खामोशी से किचन की कुर्सी संभालता मोबाइल के साथ मसरूफ़ हो गया। कुछ वक्त के बाद प्लेट में नगेट्स लिए वो उसके सामने रख रही थी। तुम भी बैठो। मोबाइल बंद किए टेबल पर रखा। नहीं शुक्रिया, मैं खाना खा चुकी हूँ। खाना तो मैं भी खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी भूख लग गई थी। उसकी ज़्यादा खाने की आदत पर मुस्कुराई थी। मुस्कुराना सुन्नत है, लेकिन अगर मुस्कुराहट खूबसूरत हो तो फ़र्ज बन जाता है। नज़रें प्लेट पर रखे हो बहुत आराम से मुस्कुरा का दिल धड़का गया। मुस्कुराती नज़रों से उसके पजल से चेहरे को देखा। उसके देखने पर वो सर हिलाती किचन से बाहर निकल गई। हद्दाद की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कमरे की जानिब जाती मुस्कुरा भी होले से मुस्कुरा दी थी। ज़ोहर की नमाज के बाद दादी ने सब घर वालों को हॉल में इकट्ठा किया। बड़ों के चेहरों पर इत्मीनान था, मतलब वो बात से पहले ही वाकिफ़ थे, जबकि छोटों के चेहरे सवालिया निशान बने थे। आप सबसे बात करने, खुसूसन अपनी खदीजा से। अपने नाम पर उसने दादी के संजीदा चेहरे की जानिब सवाली अंदाज में देखा। खदीजा के लिए मेरे पास शादी का पैगाम आया है। मैं चाहती थी सबको पता चले और खदीजा की रजामंदी भी पूछ ली जाए। जहाँ मुस्फरा और हद्दाद चौंके थे, वहीं खदीजा का एक मरतबा रंग उड़ा था। अलबत्ता बाकी सब पुरसुकून थे बमा हासिम अमीन के। चले पुप्पी जी, बताएं सबको। हाकिम के कहने पर दादी ने सर हिलाया। हाजिम ने खदीजा का हाथ मांगा है। कुछ लम्हे की हैरानी थी। हद्दाद और मुस्फरा के चेहरे भी बड़ों के साथ खिल उठे थे। हाजिम बिना किसी तासुर के खदीजा के चेहरे के उतार चढ़ाव मुलाहिजा कर रहा था। बाजार वो गुमसुम सी बैठी थी, मगर हाजिम उसकी कैफियत से अच्छे से वाकिफ था। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। हाजिम अमीन, तुम्हें मैं किस सनत से नवाजूं? तुमने तमाशा समझ रखा है हर चीज़ को, जब चाहा सबके सामने लगा लिया। बस अब मुझे रिश्ता हरगिज़ कबूल नहीं। आंसुओं पर पहरा बांधे जब्त से सुर्ख चेहरे के साथ बोलती हुई सबको हैरान कर चुकी थी। हाजिम के लबों पर हल्की सी मुस्कान ने अपनी झलक दिखाई, जिसे वो इस जवाब से वाकिफ था। खदीजा, क्या बदतमीजी है ये? सोफिया ने बाजू से पकड़े करीबन उसे झिझोड़ा था। क्या मतलब? कौन सी बदतमीजी? दादी ने कहा था मुझसे मेरी रजामंदी पूछी जाएगी और मैं अपनी राय दे चुकी हूँ। खदीजा पुत्र, रिश्ता तो हर लिहाज से बेहतरीन है, तेरा इनकार समझ ही नहीं आता। दादी ने प्यार से समझाने की कोशिश की थी। दादी, मेरा इनकार अटल है। एक एक लफ्ज़ पर जोर देती वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जब्त खो रही थी। जैसा खदीजा चाहेगी वैसा ही होगा। बड़े अब्बू ने अपनी जगह से उठते उसके सर पर हाथ रखा। खदीजा की नज़र बड़ी अम्मी पर पड़ी थी। खदीजा को देखती वो भी सर हिला रही थी। मतलब वाह भाई, अपने माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं बेटी की। दिल में सोचा था कुछ बुरा अपने बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को देखकर लगा था, मगर उनके बेटे के आगे ये गिल्टी कुछ भी नहीं था। समझता क्या है खुद को? चेहरा देखो, कोई हैरानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, मतलब हद है। अल्लाह जी, इसकी जगह दुनिया में मजीद एक पत्थर का इजाफा कर देते। सच अटकती हुई बिना किसी को देखे अपनी जगह छोड़ दी, सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। मुस्फरा ना मुंह खोले अभी हुई
कार्रवाई को हजम करना चाहती थी। हाजिम भाई का रिश्ता ठुकरा दिया लड़की ने, सर नफी में हिलाया। अलबत्ता हद्दाद संजीदा था। गालिबन सबके सामने भाई के लिए इनकार अच्छा नहीं लगा था। सब ठीक हो जाएगा सोफिया, कच्चा दिमाग है, जज्बाती भी है, अल्लाह बेहतर करेगा सब। सोफिया के परेशान चेहरे को देखते दादी ने तसल्ली दी। सुमेरा ने भी उनकी तारीफ की थी। यही तो खूबसूरती थी उनके खानदान की। हजार ऊंच नीच के बावजूद वो दिलों में खोट ना रखते थे। बेड पर बैठे तकिया बाजू में दबोचे वो खुद को कंट्रोल करने के जतन कर रही थी। अरसे बाद वो खुद को समझाने में कामयाब हुई थी। दादी और उनके पोते ने फिर से चांद चढ़ा दिया। मुंह तकिए में दिए वो रो दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो तकिए से ही आंसू रगड़ती सीधी हुई। हद्दाद संजीदगी से खड़ा उसे देख रहा था। रोने के बाद लाल आंखें जोड़े से निकले चेहरे के अतराफ में बिखरे थे। अगर वो इनकार कर चुकी थी तो अब ये रोना क्यों? हद्दाद को देखते ही रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। एक ही जस्त में बेड से उठते वो हद्दाद के सीने से लगी रो दी। वो जो उसे बास बरस करने आया था उसे इस हालत में देखता सब भूल गया। याद रहा तो फक्त इतना कि उसकी दोस्त उसकी बहन रो रही थी। कंधे और सर पर बाजों का हिसार बनाए उसे मजबूत सहारा दिया। अब क्यों रो रही हो? तकलीफ हो रही है? इनकार की? हाँ, मगर मेरे इनकार की नहीं। आंसू के दरमियान वो बोल रही थी। तुम बस चुप हो जाओ खदीजा, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारे इस तरह से रोने से। सर को थपथपाया था। तुम नाराज तो नहीं हो? सर उठाए तस्दीक चाही। मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। मजीद मत रोना। मैंने अभी शर्ट बदली थी। शर्ट पर आंसुओं के निशान देखता शरीर लहजे में बोला, हद्दाद मुझे बहुत सारा रोना है। मुंह बनाए कहने पर हद्दाद को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। मैं तुम्हें रोने नहीं दे सकता। भूल जाओ जो कुछ हुआ। तुम्हें जो सही लगा तुम वो कर चुके हो। अब पुरसुकून हो जाओ। प्यार से बोलता वाकई खदीजा के दिल को खूबसूरत लगा था। उसका दोस्त और भाई, 1 साल बड़ा होने के बावजूद वो उसका दोस्त ही था। मुश्किल वक्त में सहारा देने वाला और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाला उसका अजीज तरीन हद्दाद अमीन। अफ्तार उसने अपने कमरे में ही किया था। फिलहाल वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, बिलखुसूस हाजिम का। इशा की नमाज और तरावी के बाद वो जाए नमाज पर ही बैठी अपनी सोचों में मगन थी। बेड पर बैठी मुस्फरा कई देर से उसे यूं बैठे देख रही थी बिला वजह। बिला आखिर खदीजा के जाए नमाज से उठने पर वो सीधी होकर बैठे। खदीजा, तुम मुझसे भी बात नहीं कर रही? खदीजा ने उसकी आवाज़ पर मुड़कर देखा। थोड़ा सा मूड खराब था। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुना दूँ। यहाँ आकर बैठो मेरे पास प्लीज़। मुस्फरा के कहने पर जाए नमाज रखती बेड की तरफ बढ़ते उसके सामने बैठ गई। तुमने वादा किया था तुम मुझे सब बताओगी। खदीजा का हाथ थामे बात रोकी। चंद लम्हे संजीदा नजरों से उसकी जानिब देखा। हाजिम के ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू ने मेरा हाथ मांगा था, हाजिम के पूछे बगैर। जब हाजिम को मालूम हुआ तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही सबके सामने मुंह पर इनकार फेंका था। खदीजा, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी। तुम खुद को बेवजह हलकान कर रही हो। मुझे असल वजह बताओ। उन सब में वो बात जो तुम छुपा रही हो। मैं कुछ भी नहीं। नहीं खदीजा, तुम छुपा रही हो। बताना नहीं चाह रही वो अलग बात है। उसके बाद काटती हुई बोली थी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन हाजिम को पसंद करने लगी थी। वो घर और घर से बाहर मेरी ज़िंदगी में मेरी पसंदीदा शख्सियत थे। उनके बाद कोई भी दिल को अच्छा नहीं लगा। आंसुओं के बास गला रुन गया। गहरी सांस भरते वो फिर से बोली, उनका संजीदा रवैया ही मुझे मज़ीद उनको पसंद करने पर मजबूर कर देता था। जब मेरा हाथ मांगा गया तो मैं बहुत खुश थी। इनकार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। भला हाजिम क्यों इनकार करेगा? क्या कमी है मुझ में? लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये कह कर के मुझ में बचपना है, मैं उनके मिजाज के मुताबिक नहीं हूँ। वो रुकी थी। मसवरा उसका हाथ थामे खामोशी से सुन रही थी। मेरे दिल तोड़ा था हाजिम ने। होश भी नहीं संभाला था तो हाजिम को दिल में बसाया था। उनके इनकार ने बहुत रुलाया मुझे। बचपना इनकार का जवाब नहीं था। मैं समझती थी मैं खूबसूरत हूँ, मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता, और मेरे पसंदीदा शख्स ने मुझे इनकार कर दिया। चंद सानी के बाद वो फिर से बोली थी, मैं फ़िज़िक्स में थोड़ा वीक थी। हाजिम मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाते थे और मैं सिर्फ उनका चेहरा पढ़ती थी। मैंने कभी नहीं सुना वो क्या कह रहे, बस उनको बोलते देखा करती थी। मेरी पसंद का कुतुब मीनार दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। इतने गौर से फ़िज़िक्स पढ़ ली होती तो आज न्यूटन की जगह मेरी लाज छप रही होती। मगर वो ऐसे इनकार करके गए जैसे मैं फीडर लिए सारे घर में घूमती हूँ। बचपना है, मैं क्या कहूँ, बुढ़ापा है, तभी इनकार कर रही। संजीदगी से बात करते करते वो आखिर में अपनी जोन में लौटी। मसफरा का कहका बेसाख्ता था। अब तो तुम्हें तुम्हारी पसंद मिलने जा रही थी, फिर इनकार क्यों? इज्जत नफ्स पसंद से बढ़कर है, उसे अना भी बोलते हैं। जो भी समझो, मगर अब हाजिम नहीं चाहिए।
دل کو تسلی اچھی دے دیتی ہو، مسفرہ نے جتایا تھا۔ تسلی دے رہی ہوں، سمجھ جائے گا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی تھی۔ مسفرہ نے دل ہی دل میں اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اپنے کمرے میں لان کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے وہ سگریٹ سلگائے کھڑا تھا۔ سوچوں کے پردوں میں محض کالی گھور آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ آج جو کچھ ہوا اس کی کوئی فکر حازم کو نہیں تھی۔ پہلے سے ہی اس کا انکار سے واقف تھا، مگر اب اقرار میں کیسے بدلا جائے اس کی فکر تھی۔ 3 سال پہلے انکار کی وجہ بھی وہی تھی۔ ہر وقت حداد کے ساتھ شرارتیں کرنا، بڑوں سے لاڈ اٹھانا، سب کو دیکھتے اس نے انکار کیا تھا۔ وہ جس مزاج کا تھا خدیجہ ویسی نہیں تھی۔ شادی کے بعد مزاج نہ ملنا میاں بیوی کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ خدیجہ حازم امین کو چاہتی ہے۔ دادی کی زبانی سن کر اسے حیرانی سے زیادہ پریشانی ہوئی تھی۔ آتے آتے وہ اس کا دل توڑ آیا تھا۔ اس دن کے بعد حازم کی سوچوں کا محور صرف اور صرف خدیجہ کی ذات تھی۔ اب اس کی ہر بات، ہر ادا یاد آتی تھی۔ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں چاچو اس کے آنے تک کہیں رشتہ طے نہ کر دیں۔ خیر اللہ کے فضل سے رشتہ تو نہیں مگر انکار ہو گیا۔ یا اللہ رمضان کے صدقے اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ سوچوں مگن سگریٹ بھی سلگتا ختم ہو چکا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینکتے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، گھڑی میں وقت دیکھتا فریش ہونے کی قصد سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دادی یہ کام ٹھیک نہیں ہے یار، میرا ساتھ دینے کی بجائے آپ اس کے رشتے دیکھ رہی ہے۔ دادی کے سر پر کھڑا ہو غم و غصے سے ہلکی بلند آواز بول رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے باپ نے رشتہ لایا ہے۔ حازم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دادی نے جواب دیا تھا۔ کون سا رشتہ یار دادی؟ میں خدیجہ سے کر لیتا بات۔ چاچو کی اسپیڈ کیوں اتنی تیز ہے؟ اس کے کسی واقف کار کا بیٹا ہے، کئی عرصے سے آنا چاہتے تھے، اب تجھے تو انکار کر دیا۔ کسی اور طرف تو ہونی ہے شادی۔ شادی کے نام پر دل عجیب طریقے سے دھڑکا تھا۔ وہ کسی اور کی ہو جائے گی سوچنا بھی محال تھا۔ آپ کی بات مانتے ہیں وہ؟ کہیں ان سے کچھ آنے دو۔ اب منہ پر کیسے نہ کر دیتی؟ چل میرا پتر تو پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منہ پر ہاتھ پھیرے اسے تسلی دی۔ سر ہلاتا حازم اپنی جگہ سے اٹھتا دادی کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ بالوں پر برش پھیر رہی تھی جب مسفرہ دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی۔ خدیجہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، جواباً وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ مہمان آنے والے ہیں، صوفیہ آنٹی نے کہا کہ تمہیں ریڈی ہونے کا کہوں۔ سنجیدہ سے لہجے میں اسے مطلع کیا۔ میں ریڈی ہوں، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ مڑ کر مسفرہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ لان کے سادے سے سوٹ میں بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کسی بھی آرائش و زیبائش سے مبرہ چہرہ، خوبصورت سی کالی آنکھیں جن کی چمک اب اکثر ماند رہتی تھی۔ کیا واقعی تمہیں کوئی اعتراض نہیں خدیجہ؟ اس کے مقابل کھڑے ہوتے مسفرہ نے سوال کیا۔ مجھے کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ ابو کے جاننے والے ہیں، اچھے ہی ہوگے۔ اور حازم بھائی؟ ڈریسنگ کی سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ حازم کے نام پر رکے تھے۔ حازم کا نام کیوں لے رہی ہو مسفرہ؟ میں انکار کر چکی ہوں ان کو، دل سے بھی نکال چکی ہوں۔ وہ اسے امتحان میں ڈال رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھرتے اس نے خود کو کمپوز کیا۔ دل کی کیا بات کرتی ہے، منوس دل ہی ساری فساد کی جڑ ہے۔ مسکرا کر جواب دینے پر مسفرہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ آ جاؤ چلیں، دیکھے تو ابو کس کو بلائے ہیں۔ مسفرہ کا ہاتھ پکڑے وہ دوپٹہ سر پر جمائے کمرے سے نکل گئی۔ گول فریم والا چشمہ ناک پر ٹکائے وہ اپنے سامنے کھڑی ہستیوں پر غور و فکر کر رہی تھی، جو باقی گھر والوں سے ملنے کے بعد اب ان کے آگے سر جھکا رہے تھے۔ اپنے سامنے صاف شفاف بالوں سے مبرہ سر کو دیکھتے دادی کی ایک نظر پیچھے کھڑے گھر والوں پر تھی، جبکہ دوسری نظر حاکم پر ڈالی تھی۔ پتر ایک خالی پلاٹ تے میں کی ہتھ فیراہن۔ کھسیانی ہنسی ہنستے انہوں نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکے سمیت ماں باپ نے عجیب نظروں سے دادی کو دیکھا۔ سب صوفوں پر بیٹھے اب دھیمی دھیمی گپ شپ میں مصروف تھے جب خاتون نے خدیجہ کو دیکھنے کا استفسار کیا۔ غالباً وہ لڑکے کی ہی ماں تھی۔ چند ثانیوں بعد دوپٹہ سر پر اڑے خدیجہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جسے دیکھتے حازم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دادی کی پکار پر وہ دادی کے ساتھ خالی جگہ پر ٹک گئی۔ مسفرہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی، جبکہ حداد حازم کی نشست کے بائیں جانب بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کرتی ہو بیٹا؟ ماں کی جانب سے سوال آیا۔ لوگوں کو پاگل بناتی، حداد منہ میں بڑبڑایا، جس کی بڑبڑاہٹ حازم تک بخوبی پہنچی تھی۔ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکا البتہ خاموش مگر دلچسپ نظروں سے خدیجہ کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے حازم کا پارا ہائی ہونے میں کوئی کسر نہ رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا میاں؟ دادی کا فوکس اب نواز شریف کا بھائی تھا۔ جی شفیق، مسکرا کر بتایا۔ خدیجہ نے پہلی مرتبہ نظریں اٹھائے عجیب نظروں سے شفیق میاں کی جانب دیکھا۔ حداد کی ہنسی بے ساختہ تھی، جسے منہ پر
ہاتھ رکھے اس نے دبائی تھی۔ کچھ زیادہ ہی قدیم زمانے کا نام نہیں؟ اینک درست کرتے دادی کی ہنسی دیکھنے لائق تھی۔ مہمانوں سمیت گھر کے بڑوں نے بھی دادی کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ آہستہ سے اٹھتے خدیجہ ڈرائنگ روم سے نکلتی اب مسفرہ کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ ہمیں بچی پسند آئی ہے حاکم صاحب، آپ بتائیں ہمیں کب میزبانی کا موقع دے رہے؟ شفیق کے ابا رفیق بولے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا ہم آپ کو یہ موقع دے سکیں گے، جانے کیسے، مگر یہ بات کہہ چکا تھا۔ سب کی نظریں خود پر جمی دیکھ کو کھسیا گیا۔ دادی نے اسے تیرا بیڑا گرک والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایسا کیوں محسوس ہوا آپ کو؟ شفیق کی ماں نے بھویں اٹکائے پوچھا۔ جب سے آئے تھے ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ دراصل ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے ابھی، کوئی بات نہ بننے، وہ یہی بول پایا تھا۔ باہر کھڑی خدیجہ نے دانت پیسے تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے خدیجہ بیٹا، اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، رفیق صاحب کی جانب سے جواب آیا۔ حازم چپ ہوا تھا۔ حداد البتہ ساری صورتحال بہت دلچسپی سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہمارے خاندان میں بغیر بالوں کے مردوں سے شادی کا رواج نہیں ہے۔ دادی تو پھر دادی تھی، جانے کہاں سے خاندان کی سرے سے ناموجود رواج کو لے آئی تھی۔ صوفیہ اور سمیرہ کی نظروں کو اگنور کیے وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ خدیجہ نے آنکھیں کھولے مسفرہ کی جانب دیکھا جو ہنسی روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ رفیق صاحب میرے خیال میں چلنا چاہیے اب۔ بیگ تھامے خاتون اٹھ کھڑی ہوئی۔ باپ بیٹے سمیت باقی سب بھی ان کی تقلید میں کھڑے ہوئے۔ حاکم میں جواب کا منتظر رہوں گا، رفیق صاحب سنجیدہ لہجے میں کہتے بیوی اور بیٹے کو لیے ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ صوفیہ اور حاکم میزبانی نبھانے ان کے پیچھے گئے تھے۔ خدیجہ اور مسفرہ مہمانوں کے نکلنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو جی یہ سب کیا تھا؟ یہ کون سا رواج تھا جس سے میں ناواقف ہوں؟ سمیرہ کی حیرت ابھی تک ختم نہ ہوئی تھی۔ کون سا رواج؟ اب ٹالنا تو تھا کسی طرح۔ دادی کی لاپرواہی بھی عروج پر تھی۔ حازم اور حداد ایک دوسرے کی جانب دیکھتے کھل کر ہنسے تھے۔ باخدا پھوپھی جی، ہزار طریقے ہوتے ہیں، آپ نے بھی بیچارے بچے کا دل توڑنا تھا۔ بیچارہ بچہ؟ میرے کستوری سے آدھے عمر بڑا ہی ہوگا۔ حاکم اور صوفیہ نے کمرے میں داخل ہوتے دادی کی بات سنی تھی۔ پھوپھی جی میرا پرانا واقف کار تھا، آپ کو کوئی اعتراض تھا تو ہم بعد میں انکار کر سکتے تھے۔ حاکم کی بات پر اینک ناک پر سیٹ کے دادی نے کھوری ڈالی تھی۔ کچھ خدا خوفی کھاؤ میاں، میری بچی میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہے جو تم ٹکلے کو پکڑا لائے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق دادی نے حاکم کی خبر لی۔ میں نے کون سا دیکھ رکھا تھا لڑکے کو؟ آج آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے خدا کا میں یہاں موجود تھی، تمہارا کیا بھروسہ معصوم بچے کو پکڑ کر رخصت کرا دیتے کسی آنے بانے سے۔ حازم کی جانب ہاتھ بڑھائے سہارا دینے کا اشارہ کرتے حاکم کو بھی سنائی تھی۔ حازم نے نرمی سے ہاتھ تھامے انہیں کھڑا کیے کندھوں سے تھاما تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم جو چاہتے ہو تمہیں نصیب کرے، آمین۔ حازم کے جھکے سر پر پیار کی دعائیں دی تھی۔ صوفیہ اور سمیرہ نے مسکرا کر دادی پوتے کو دیکھا تھا۔ ہاتھ پکڑے حازم دادی کو لیے کمرے سے نکل گیا۔ ڈونٹ انڈرسٹیمیٹ دا پاور آف بطول بیگم، حاکم کے گرد بازو پھیلائے حداد نے شریر لہجے میں کہا۔ حاکم سمیت سب کے چہروں پر ہنسی در آئی تھی۔ پھوپھی جی بھی کمال کرتی ہے، حاکم نے اعتراف کیا تھا۔ دادی دادی ہے چاچو، عین موقع پر تیر چلاتی ہے، عمران خان کی طرح۔ حداد کے ہنس کر تجزیے کرنے پر حاکم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ مجھے تو تم سب کی کارستانی لگ رہی، دادی کو یوں ہی آگے لگا رکھا ہے۔ صوفیہ نے حداد کا کان پکڑا تھا۔ میری نہیں، البتہ آپ کے بڑے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کان چھوڑے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ تمہارے بارے میں بھی سوچتے ہیں کچھ؟ صوفیہ بولی، میں نے سوچ لیا ہے، بس اس پر عمل کرنا باقی ہے، پہلے بڑے بھیا کی کشتی پار لگ جائے۔ آنکھ دبائے وہ سمیرہ کی کھوری سے بچنے کی خاطر کمرے سے نکل گیا۔ آخر ان کو کیا چیز چین نہیں لینے دیتی؟ ابو کی بجائے وہ سربراہ بنے بیٹھے تھے میرے کمرے میں، چکر لگاتے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش میں تھے۔ شراکت، مسفرہ کی ایک لفظی جواب پر وہ رکی۔ مطلب شراکت چین نہیں لینے دے رہی تھی؟ تم کسی اور کے ساتھ منسوب ہو، یہ چیز انہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی، آرام سے کہہ کر وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ خدیجہ نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ دوپٹہ سر پر لیتی اسی خاموشی سے وہ کمرے سے نکل گئی۔ لان میں ننگے پاؤں ٹہلتی وہ نظر دور آسمان پر رکھے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں اب نصیب میں کیا لکھا تھا۔ کیا میں دادی کی کستوری سے بات کر سکتا ہوں؟ دھیمی اور خوبصورت آواز رکی تھی مگر مڑی نہیں تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ پھر سے ٹہلنے لگی۔ حازم مسکراتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ ناراض ہو؟ چہرہ اس کی جانب کیے پوچھا۔ ناراض اپنوں سے ہوا جاتا ہے حازم امین، بنا دیکھے جواب آیا تھا۔ حازم کی مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ پھر شاید میں اپنوں سے بھر کر ہوا جس سے تم سخت ناراض لگتی ہو۔ سیانے کہتے ہیں خوش فہمیاں پالنا اچھی بات ہے مگر ضرورت سے زیادہ نہیں۔ رکے بغیر وہ بول رہی تھی۔ جو خوش فہمی تمہارے متعلق ہو اسے میں دل و جان سے پالوں۔ مسکراتا لہجہ تھا۔ خدیجہ کا بے ساختہ دل دھڑکا تھا۔ کچھ پل خاموشی کے سرکے تھے، جب
حاسم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ ننگے پاؤں کیوں ٹہل رہی ہو؟ کوئی چیز چھپ گئی تو چوٹ لگ جائے گی۔ سنجیدہ اور فکرمند لہجے لیے وہ اب جوتے کی تلاش میں نظر دوڑا رہا تھا۔ یہ چوٹ اس چوٹ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوگی جو آپ 3 سال پہلے لگا کر گئے تھے۔ آج پہلی مرتبہ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ میں بے خبر تھا خدیجہ، آپ باخبر ہو کر بھی ایسا ہی کرتے؟ شاید نہیں، شاید میں کچھ سوچ لیتا، مجھے آپ پر یقین نہیں ہے۔ 2 ٹوک لہجہ تھا۔ حازم نے گہری سانس بھری۔ یہ لڑکی بہت ضدی ہے۔ حداد کی آواز پر وہ دونوں مڑے۔ لان میں چاندی اتر آئی ہے۔ 2 خوبصورت دشمن اکٹھے ہوئے۔ شریر لہجے لیے وہ ان کے قریب آیا۔ شاید ایک دشمن، ایک تو دیوانہ ہے۔ آنکھ دبائے حازم نے خدیجہ کو کلال ہوتے گال بڑی دلچسپی سے دیکھے تھے۔ حداد، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو۔ حداد کی جانب دیکھتے شکوہ کیا۔ حازم اب مسکراتا اس کو نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ تمہاری محترم شفیق صاحب سے جان چھڑوا دی ہے، اس کے علاوہ اور کیا اچھا کروں تمہارے لیے؟ ویسے میں ایک بات سوچ رہا تھا، اگر تمہاری اور شفیق کی شادی ہو جاتی تم اسے کیسے بلایا کرتی؟ شفیق، میری بات سنو، طرز کے ساتھ کہتے دونوں بھائیوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے کہکا لگایا تھا۔ ایک نظر دونوں کے ہنسی سے مزین چہروں کو دیکھا۔ تم سب سے بات کرنا فضول ہے۔ پیر پٹکتی ہو، پاس پڑا جوتا پہنتی وہاں سے جانے لگی۔ ارے شفیق، بات تو سن کر جاؤ۔ حداد کی پیچھے سے دہائی پر ایک مرتبہ پھر سے دونوں بھائیوں کی ہنسی اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ آخری اشرہ شروع ہو چکا تھا، جس کے ساتھ عید کی تیاریوں کی شروعات بھی ہو چکی تھی۔ خدیجہ رمضان کے بعد اب عید کی صفائیوں میں مصروف دکھائی دیتی تھی۔ ہلکی پھلکی نوک جھونک میں دن گزر رہے تھے جب ایک مرتبہ پھر سے دھماکہ ہوا، خدیجہ کے دل پر دھماکہ۔ اپنی بات کہے دادی پرسکون انداز میں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھی خدیجہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھی، جسے منہ میں ڈالے نوالے کو نگلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہو۔ سب گھر والے پرسکون دکھائی دے رہے تھے، مطلب کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ پانی کا گھونٹ بھرنے کے ساتھ امڑنے والے آنسو بھی اندر دھکیلے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں عید سے پہلے کسی دن حاسم اور مسفرہ کا نکاح رکھ لیتے۔ سب نے دادی کی بات کی تائید کی، جبکہ وہ حاسم اور مسفرہ کے نکاح پر اٹکی تھی۔ باہر کیا رشتہ ڈھونڈنا، گھر میں ہی اتنی پیاری بچی کا رشتہ مل گیا۔ سمیرہ نے پاس بیٹھی مسفرہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ مسفرہ نے ان کی بات پر مسکراتے سر جھکا لیا۔ مسفرہ سے نظر ہٹائے اس نے حاسم کی جانب دیکھا، جو بڑوں کی باتوں پر دھیمے سے مسکراتا اپنی رضامندی ظاہر کر رہا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت۔ ایک انکار کے بعد ہی دوسری طرف ہاں کرتی تھی۔ کھانا وہیں پر چھوڑتی وہ خاموشی سے ٹیبل پر اٹھی۔ خدیجہ، کیا کھانا تو ختم کرو بیٹا۔ صوفیہ کی پکار پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ ہو گیا ختم۔ کسی پر بھی نظر ڈالے بغیر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ حازم کی نظروں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم کھانا درمیان میں چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ اور تم نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہی مسفرہ نے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ خدیجہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کیسے کر سکتی ہو ان سے شادی؟ کیا مطلب کیسے کر سکتی ہوں؟ میں سمجھی نہیں۔ اس کے سوال پر خدیجہ گڑبڑائی تھی۔ میرا مطلب تم نے کہا تھا تمہارے بھائی ہیں، تم انہیں بھائی کہتی ہو۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، سگے بھائی تھوڑی ہے۔ مسفرہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا تم خوش ہو؟ کون خوش نہیں ہوگا؟ اتنے اچھے انسان کے ساتھ شادی پر ایک لڑکی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ خدیجہ کو حیران کر رہی تھی۔ تم میری بہن نہ ہوتی تو اس وقت تمہارا حشر کر دیتی۔ دل میں سوچا تھا، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا یہ سب؟ مسفرہ نے جانچتے انداز میں پوچھا۔ مجھے برا بھی کیوں لگے گا؟ سب کی اپنی زندگیاں ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے۔ سنجیدہ سا جواب دیتی وہ بیڈ کی جانب مڑتی اپنا تکیہ ٹھیک کے لیٹی تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ لان میں کرسی پر پاؤں اوپر کیے بیٹھی اپنی سوچوں مگن تھی۔ اتنے سکون سے انکار کیا تھا، اس کے بعد بھی پرسکون رہی، مگر اب سکون کیوں نہیں مل رہا؟ اب بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا نا؟ اللہ جی مجھے صبر دے دے، میں اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی، ورنہ وہ حازم امین سمجھے گا میں اس کو محبت میں مری جا رہی ہوں۔ اپنی سوچوں میں گلتا اسے پاس کھڑے حداد کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہو سکا۔ اتنی رات گئے لان میں کیا کری خدیجہ؟ لہجے میں حیرت تھی۔ خدیجہ، اور آدھی رات کو باہر؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ حداد کے اکیلا چھوڑ دو یار، واسطہ ہے تمہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں خدیجہ؟ تم بہت عجیب رویہ اختیار کیے ہوئے۔ دوسری کرسی کھینچتا وہ اس کے برابر سامنے براجمان ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے حداد، پچھتا رہی ہوں۔ غیر متوقع سوال پر خدیجہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کیوں پچھتاؤں گی؟ کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ بلکہ کیا سمجھ رکھا ہے حازم امین کو، جسے انکار کرنے کے بعد میں پچھتاؤں گی؟ پاؤں زمین پر رکھے وہ سیدھی ہوئی تھی۔ فار گاڈ سیک خدیجہ، تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، اسی لیے تمہارے دل کی بات جاننا چاہتا ہوں۔ دل میں کچھ نہیں ہے اب، نظر زمین پر رکھے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں۔ اب اٹھو، سحری میں کچھ ٹائم ہے۔ امی لوگ اٹھ گئی تو اس وقت یہاں بیٹھنے پر سوال کرے گی۔
کرسی سے اٹھتا ہوا کھڑا ہوا۔ خدیجہ نے سر اٹھایا، اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ مطلب؟ حداد نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مسفرہ کو پسند کرتے ہو نا؟ سنجیدہ لہجے میں وہ بات کرتی حداد کو حیران کر چکی تھی۔ یہ بات اس نے خود کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ دوست تھے اور وہ واقعی اچھے دوست تھے، دل کے حال جاننے والے۔ پسند تو کرتا ہوں، مگر اب جیسا بڑوں کا فیصلہ۔ کندھے اچکائے۔ تم چاہو تو میں بات کر سکتی ہوں دادی سے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں بھائی کی خوشی میں خوش ہوں، مسکرا کر جواب دیا۔ تو وہ خوش ہے؟ جانے کیسے اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ مسفرہ اچھی لڑکی ہے، بھائی خوش رہیں گے اس کے ساتھ۔ کسی اور کا نام سنتے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ بے اختیار آنسو پیتے اس نے پہلو بدلا۔ اب اٹھو، اندر چلیں۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اس کے نمی لیے لہجے میں بولنے پر حداد نے چند لمحے کھڑے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ مزید خاموش دیکھتا وہ اس کا سر تھپ تھپاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کب کے رکے آنسو حداد کے جاتے ہی بہہ نکلے تھے۔ پچھتاوا۔ حال میں سب خواتین ٹیبل پر شاپنگ بیگز کے ڈھیر لگائے ایک دوسرے کے ساتھ آج کی گئی شاپنگ پر تبصرے کرنے مصروف تھی، جن میں دادی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ پاس پڑے صوفے پر حازم لیپ ٹاپ لیے بزنس ورک کرتا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ حداد زمین پر پڑے کشن پر بیٹھا موبائل میں سر دیے بیٹھا تھا۔ نکاح کے سوٹ کا کیا کیا؟ دادی نے تسبیح پھیرتے سمیرہ اور صوفیہ سے سوال کیا۔ درزی کو دے آئے ہیں پھوپھی جی، ارجنٹ سلائی کا کہا تھا، امید ہے 2-3 دن میں کر دے گا، صوفیہ نے جواب دیا۔ سیڑھیوں سے اترتی خدیجہ کے نکاح کے نام کان کھڑے اور قدم آہستہ ہوئے تھے۔ حازم کو پاس بیٹھے دیکھتی وہ مڑنے کو تھی جب دادی کی آواز پر چار ناچار اسے آنا پڑا۔ کام کرتے حازم نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھایا اسے دیکھا جو سنجیدگی سے دادی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو کیوں نہیں گئی ان کے ساتھ خریداری کرنے؟ گھر میں نکاح ہے، پھر عید ہے، تو انہیں کچھ نہیں خریدنا؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے سوال کیا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی دادی، اور پھر روزہ رکھ کر کہیں نہیں جایا جاتا، تو کب خریداری کرے گی؟ آج افطاری کے بعد جا، حداد یا حازم کے ساتھ جو خریدنا ہے خرید لے، پھر رش بھی ہو جائے گا اور وقت بھی نہیں رہے گا۔ حازم کا نام سنتے ہی دل میں پھر سے اداسی چھائی تھی۔ کنکھیوں سے وہ مسلسل کام میں جتا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے دوستوں کی طرف آج افطاری ہے، سو میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ حازم بھائی لے جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اپنی بات کہے حداد نے اس کی رضامندی کے لیے اس کی طرف دیکھا، جس پر رضامندی دکھاتے اس نے سر ہلا دیا۔ میں خرید لوں گی خود ہی دادی سے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے کہنے پر حازم نے سر اٹھایا اس کی جانب دیکھا۔ دادی اپنی کستوری سے کہے میں لے جاؤں گا۔ لیپ ٹاپ بند کرتا ہو صوفے سے اٹھتا اپنی بات کہے اپنے کمرے کی اور چلا گیا۔ لے جائے گا ساتھ، آرام سے خریداری کرنا، ان عورتوں کی طرح بحث سے بچی رہو گی۔ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اپنی بات پر زور دیا۔ مسفرہ تم بھی چلو پلیز، امی بھی مکر گئی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے ہوئے دھلے کپڑے طے کرتی مسفرہ کو دیکھتی بولی، ابھی دن نہیں تو گئی تھی میں، اب ہمت نہیں مجھ میں، تم جاؤ اچھی شاپنگ کر کے آنا۔ مسکرا کر پلہ جھاڑا خدیجہ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے خدیجہ کے انتظار میں تھا۔ جب وہ مین گیٹ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی کی جانب آتی دکھائی دی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار قمیص پر ہم رنگ شفون کا دوپٹہ سر پر رکھا تھا۔ بچپن سے وہ اکٹھے رہے تھے، مگر کبھی دل میں کوئی خیال بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ آسٹریلیا میں سب سے زیادہ حازم نے خدیجہ کو سوچا اور یاد کیا تھا۔ اپنے انکار پر پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ دادی کے بتانے کے بعد مسلسل خود کو کوستا رہا۔ اب یاد پڑ رہا تھا کہ کیوں وہ جاتے وقت اس سے ملنے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اب تو جذبات اور خیالات سب پیدا ہوئے تھے، مگر حالات اس کے مطابق نہ ہو سکے۔ سوچوں میں گلتا اسے خدیجہ کے گاڑی میں بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ چلے کہ گاڑی میں ہی بٹھانا تھا، صرف لٹمار انداز تھا۔ حازم نے بھویں اٹکائے اس کی جانب دیکھا جو نظریں ونڈو اسکرین سے باہر رکھے ہوئی تھی۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سڑک پر ڈال دی۔ ایمپوریم۔ تھوڑی آگے بڑھتے وہ بولا، لبرٹی۔ سکون سے جواب آیا تھا، نو وے، وہاں اس وقت بہت رش ہوگا، مجھے وہاں ہی جانا ہے۔ خدیجہ تمہیں جو کچھ چاہیے وہ کسی بھی مال سے آسانی سے مل جائے گا، لبرٹی میں تمہیں اس وقت صرف دھکے ملیں گے۔ گاڑی آہستہ کرتے اسے سمجھایا، آپ گاڑی روکے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ضدی لہجہ۔ حازم نے گہری سانس بھرتے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، لبرٹی ہی چلتے۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں لگاتا وہ خدیجہ کی جانب آیا جو عوام کے سیلاب کو دیکھ رہی تھی۔ واقعی اگر کچھ نہ مل سکا تو حازم کے نظروں نے مجھے مار دینا ہے۔ دل ہی دل میں سوچتی آگے بڑھی۔ عید کے دن پاس تھے، ہر طرف اب بس افراتفری کا ہی عالم تھا۔ کسی کا جوتا رہ گیا تھا تو کسی کا دوپٹہ، کوئی جویلری دیکھ رہا تھا تو کوئی بس آوارہ گردی کرنے آیا تھا۔ یہاں وہاں نظریں دوڑاتی وہ خود بھی آوارہ گردی کرنے والوں میں شامل لگ رہی تھی۔ ساتھ چلتے حازم نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تم کبھی لبرٹی آئی ہو؟ سوال پر خدیجہ نے گردن موڑے اسے دیکھا۔
बहुत मर्तबा, लग नहीं रहा। हमें घर भी जाना है, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की कोशिश करो। इतना रश और ऊपर से हर तरह की आवाम को देखते उसे खदीजा का सुकून से टहलना बिल्कुल ना भाया था। देख तो रही हूँ, अब कुछ पसंद आएगा तो ही लूँगी ना। और फिर एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी दुकान फिरने के बाद भी उसे कुछ भी पसंद नहीं आया था। साथ चलता हाजिम अपने सब्र का इम्तिहान होता देख रहा था। हाजिम मुझे कोई बोलती बोलती रुकी थी। हाजिम कहीं भी नहीं था। झटके से मुड़ते उसने हुजूम में उसे तलाश किया, मगर दूर दूर तक हाजिम नजर नहीं आया था। दिल पे एक साख्ता धड़का, कहीं छोड़कर तो नहीं चला गया। है ही बेवफा, मामला दिल का हो या लिबर्टी का, हमेशा दगा दे जाता है। एक तरफ खड़े होते फ़ोन निकाले, हाजिम का नंबर मिलाया, मगर सिग्नल्स भी उसकी तरह बेवफा ही निकले। रात का वक्त, हुजूम भी हद से सिवा यहाँ से अकेले निकलने की हिम्मत नहीं थी। पहले तो हाजिम था जिसके साथ सुकून से वो चल रही थी। सामने लगे झुमकों के स्टॉल को देखते उसकी आंखें नम हुई थी। कुछ भी नहीं खरीदा और हाजिम भी चला गया। फ़ोन बैग में रखती वो वापसी का सोच रही थी जब किसी ने उसका बाजू कोहनी से पकड़ा। दिल धक से रह गया। फ़ौरन से पहले मुड़ते उसने बाजू गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, मगर सामने खड़े हाजिम को देखते उसकी अटकी सांस बहाल हुई। कहाँ चले गए थे आप? कुछ काम था, तुम्हें आवाज़ दे रहा था, मगर तुम्हारी लिबर्टी ने मेरी आवाज़ का गला घोंट दिया। मैं सुन नहीं सकी, तुम डर गई थी। तो और क्या, मुझे लगा आप कहीं खो गए हैं। कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती वो हाजिम को हैरान कर चुकी थी। वाट, मैं खो गया था? हैरत से उसकी जानिब देखते पूछा। इतने अरसे बाद आए हैं, मुझे लगा रास्ता भूल गए शायद। लिबर्टी मुझसे भूला तो नहीं है? और अपनी शक्ल देखो, गोवाचिका, इस वक्त तुम लग रही हो। खदीजा ने नाक चढ़ाए उसे देखा। बस ठीक है, इतना टाइम ज़ाय करवा दिया। अपने काम थे तो मुझे साथ क्यों लाया? हाथ झुलाकर बोलती हुई हाजिम को तब चढ़ाने की पूरी कोशिश में थी। कम ऑन खदीजा, टाइम किसने वेस्ट किया ये तुम्हें भी पता है। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे शॉपिंग में करवाता हूँ। खबरदार, जो तुम बोली, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने उसकी तैयारी भी करनी है। हाथ मजबूती से थामे उसे हुजूम से निकालता गाड़ी की जानिब लाया। उसके हाथ में अपना हाथ मुकीत देखते खदीजा का दिल भर आया था। ये हाथ उसका नहीं था। और दिखाओ तुम नखरे। गाड़ी में बैठते नज़र उसकी हाजिम के हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग पर थी, जिसे वो बैग सीट पर रख रहा था। ये क्या है? तजस्सुस के मारे सवाल किया। होने वाली बीवी के लिए तोहफा, सीधा सा जवाब था। खदीजा ने गर्दन मोड़े बैग को देखते उसी खामोशी से नजर बाहर जमा दी। अपनी मर्जी से शॉपिंग करवा कर वो महज आधे घंटे में फारिग हो चुके थे। घर में दाखिल होते सब लोग हॉल में बैठे नजर आए। सलाम करता हाजिम उनकी जानिब बढ़ गया, जबकि खदीजा सामान रखने सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी जब दादी की आवाज़ सुनाई दी। मैं सोच रही थी कि खदीजा का भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखो, लगे हाथ उसका भी निकाह कर देते हैं। एक साथ दो दो खुशियाँ। आगे तोहफे को देखकर मूड गारत हुआ था, ऊपर से दादी की शोखियाँ। सामान पहली सीढ़ी पर रखे उनकी जानिब। मुझे नहीं करना कोई निकाह। अब इस घर में मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं सर्फ खा लूंगी। इतनी जदीद खुदकशी पर सबके मुंह खुले थे। चंद सानिया बाद सबकी हंसी को देखती हुई पैर पटक कर जाने लगी। सर्फ ही खाना है तो ब्राइड का खाना, क्योंकि ब्राइड सब राइड कर देगा। हद्दाद के पीछे से दुहाई देने पर सबकी हंसी का फुहारा छूटा था। बिना मुड़े वो पैर जमीन पर मारती, सामान उठाए सीढ़ियां चढ़ती, अपने कमरे का दरवाजा ठा से बंद करती, नीचे बैठे सभी नफोस को हंसने पर मजबूर कर गई। लॉन में चहलकदमी करते वो मोबाइल पर नजर रखे हुए था। जब चाय के 2 कप ट्रे में रखे वो उसके नजदीक आई। चाय ट्रे टेबल पर रखते बोली। मोबाइल बंद करता उसकी जानिब आया। उसे बैठने का इशारा करते उसने खुद भी कुर्सी संभाली। बहुत शुक्रिया, चाय की ज़रूरत थी। मुस्कुरा कर बोला। जानती थी। नजरें कप पर रखे हुए वो बोली थी। बहुत जल्दी जान गई हो। अपनों को जल्द समझ लिया जाता है। नजरें हुनूस कप पर थी, जबकि मुकाबिल की उस पर। तुम कहना चाहती हो मैं तुम्हारा अपना हूँ। आपने हर लम्हे मुझे गाइड किया है, किसी अच्छे दोस्त की तरह छोटी छोटी बातें समझाकर मुझ में एतमाद लाया है। ये सब कुछ भी तो अपने ही करते हैं। नजरें कब से हटाई, उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? क्यों? तजस्सुस और हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा था। क्योंकि तुम पकोड़े बहुत अच्छी बनाती हो। शरीर मुस्कुराहट लिए बोला। हद्दाद, बुलंद आवाज़ में उसका नाम लेती वो चिड़ी थी। आपकी शक्ल पकोड़ों जैसी बन जाएगी एक दिन। मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मसफरा जवाद मुझे कबूल कर चुकी है। खूबसूरत सी मुस्कान के साथ बोलता उसे नजर चुराने पर मजबूर कर गया। हाजिम के मैसेज पर वो चाय का कप थामे खड़ा हुआ। आ जाओ, दादी बुला रही। उसकी तकलीद में मसफरा भी कप ट्रे में रखे हद्दाद के पीछे होली थी। तुम दोनों इस वक्त कहाँ थे? कमरे में दाखिल होते ही दादी ने तफ्तीशी अंदाज अपनाया। लॉन में थे दादी। हद्दाद की जानिब से जवाब आया। मैंने रजामंदी दे दी। इसका ये मतलब नहीं तुसी सारे हन वादवाई हो जाओ। दादी की बात पर हासिम हंसा था। दादी जी
کڑی راضی منڈا راضی تے کی کرے گا قاضی، دادی کے پاس دھپ سے بیٹھتا وہ بولا تھا۔ دادی سمیت حازم اور مسفرہ بھی مسکرا دیے۔ خدیجہ جب سے آئی ہے کمرے میں بند ہے، سخت موڈ خراب لگ رہا ہے مجھے، مسفرہ کاؤچ پر بیٹھتی بولی۔ میرے خیال میں دادی بس کرتے ہیں، وہ پریشان رہنے لگی ہے۔ حازم کے لہجے میں فکرمندی واضح تھی۔ ہاں بالکل، اور میں بھی اب مزید اس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتی، جب وہ اداس ہوتی ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ مسفرہ کے کہنے پر دادی نے سانس بھرتے سب کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم لوگ کہو، جاؤ بتا دو پھر کہ ہم اس کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، پہلے تو صرف انکار کیا تھا، اب بھائی کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حداد کے کہنے پر سب مسکرائے تھے۔ اور کچھ دن کی بات ہے بس، دادی کے کہنے پر سر ہلاتا حازم کمرے سے نکل گیا، جس کے پیچھے مسفرہ بھی اٹھتی چائے کی ٹرے تھامے باہر کو نکل گئی۔ لگے ہاتھوں میرا بھی کوئی چھوٹا موٹا نکاح کروا دیتے، دادی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے گویا التجا کی تھی۔ بالکل نہیں، ایک خاندان ہے میرا گاؤں میں، عید کے بعد میں واپس جاؤں گی، پھر بھیجنا اپنے ماں باپ کو، میری بیٹی کا نکاح دعا سب اپنے گھر میں ہوگا۔ ان کی بات پر مسکراتے حداد نے رضامندی دی تھی، نہ جانے کب وہ اسے اچھی لگنے لگی۔ سادہ سی فطرت کی، اکثر ڈری ڈری سی، اس کے اندر اتنا اعتماد پیدا کرنے والا بھی خود حداد ہی تھا۔ دادی سے پہلے اس نے مسفرہ سے اپنے دل کی بات کی تھی، جس پر سر جھکاتے اس نے سب کچھ دادی کی رضامندی پر چھوڑ دیا تھا، اور اپنے پوتے کو دادی کبھی انکار کرے یہ ممکن ہی نہ تھا۔ خدیجہ کے انکار کے بعد یہ حداد کے ماسٹر مائنڈ کا آئیڈیا تھا، جس پر عمل کرتے کسی حد تک کامیاب ہو چکے تھے، کیونکہ خدیجہ کی بنائی انا کی دیوار گر رہی تھی۔ 27ویں شب کو نکاح کی تاریخ رکھی گئی، جبکہ آج 25واں روزہ اختتام پذیر ہوا تھا۔ گھر میں گہما گہمی سا عالم تھا۔ ایک عرصے کے بعد گھر میں کوئی خوشی آئی تھی، وہ بھی گھر کے بڑے بیٹے کی۔ سب تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو کبھی سب کی تیاریوں کو دیکھ دیکھ کر چڑھتی اور کبھی کمرہ بند کر کے آنسو بہاتی۔ کچن سے نکلتی وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب صوفیہ کی آواز پر ہال میں موجود گھر والوں کی جانب گئی۔ خدیجہ، گھر میں فنکشن ہے، آؤ مہندی لگواؤ، لڑکی کب سے بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ صوفیہ کی بات پر اس نے ایک نظر دادی کے پاس بیٹھی مسفرہ پر ڈالی، جو دادی کو مہندی دکھا رہی تھی۔ نہیں لگانی کوئی مہندی، گھر میں جن کا فنکشن ہے اور تیاری کر رہے، مہربانی فرما کر مجھے اس سب سے دور رکھے۔ آنسوؤں کے باعث گلا رند گیا تھا۔ بمشکل بولتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے بیٹھے سب نفوس نے ایک دوسرے کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے حازم نے غالباً اس کی بات سن لی تھی۔ دادی کو اشارہ کرتا خود سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے کے آگے رکا تھا۔ 2 مرتبہ نوک کرنے سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ ہینڈل گھماتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر اس کے توقع کے عین مطابق تھا۔ کشن میں منہ دیے اس کا ہلکورے کھاتا وجود اس کے رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتا اور درمیان میں فاصلہ رکھتا اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ خدیجہ، نرمی سے پکارا۔ خدیجہ کا ہلتا وجود تھم گیا۔ تمہارا اس طرح کا رویہ اور یہ رونا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہنوس منہ کشن میں دیے بیٹھی تھی۔ میری بات کا جواب دو خدیجہ۔ سنجیدہ لہجہ۔ خدیجہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ آنسوؤں سے بھری آنکھیں شکووں سے بھی بھری تھی۔ حازم نے بے اختیار سانس بھری۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، چلے جائیں یہاں سے۔ نم لہجہ۔ میں تب تک یہاں ہوں جب تک تم بتا نہیں دیتی کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں فکر ہے میری؟ جائیں، جا کر اپنے نکاح کی تیاری کرے آپ۔ ہلکی بلند بھیگی آواز میں نم آنکھیں لیے وہ بولی۔ وہ بھی میں کر لوں گا، لیکن فی الحال تمہارے مسائل سننا چاہتا ہوں۔ خدیجہ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے گھر میں نکاح کی بات ہوئی ہے تمہارا رویہ ہی بدل چکا ہے۔ اکھڑی اکھڑی سی بات سیدھے طریقے سے کی جا رہی ہے، مگر تم منہ پھاڑے جواب دے رہی ہو۔ اپنی پرابلم بتاؤ تاکہ حل نکال سکوں۔ بغور اس کے گلابی چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا، آپ ہے میرا مسئلہ، میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ چلے جائیں حازم۔ اب کی بار بولتے آواز گلے میں ہی رند گئی۔ چلا گیا تو پھر نہیں آؤں گا۔ خدیجہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں باتیں سنجیدہ تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ سچ کہتا تھا۔ اس کے جانے کی بات پر آنسو بے اختیار آنکھوں سے نکلتے گالوں کو بھگونے لگے، اور چند لمحوں بعد وہ پھر سے رونے لگی۔ حازم نے گہرا سانس چھوڑا۔ انتہائی ضدی لڑکی تھی وہ، رو رو کر مر جائے گی مگر اپنے منہ سے اعتراف نہیں کرے گی۔ انا کی دیوار بہت بلند بنا رکھی تھی۔ جھٹکے سے اٹھتی وہ الماری کی طرف گئی۔ حازم اس کے اٹھنے پر سوچوں سے نکلتا بھویں اچکاتا اسے دیکھ رہا تھا، جو کپڑے ہینگر سمیت بیڈ پر حازم کے قریب پھینک رہی تھی۔ یہ کیا کری ہو؟ آگ لگانے کے ارادے ہیں؟ بیڈ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا، جو کوئی جواب دیے بغیر اپنے کام مصروف و الماری کے نچلے حصے سے چھوٹا سا ہینڈ کیری نکال رہی تھی۔ خدیجہ، کچھ پوچھ رہا ہوں، میں ماموں کی طرف جا رہی ہوں، عید ان کی طرف کروں گی اور کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ حازم نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جو کیری بیڈ پر رکھی اس پر جھکی تھی۔ لگتا ہے روزے رکھ کر تمہیں دماغی کمزوری ہو چکی ہے۔
کپڑے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے واپس الماری میں رکھے تھے۔ میرا دماغ ٹھیک ہے، مجھے اپنا کام کرنے دے حازم، آپ بس جائیں یہاں سے۔ کپڑے دوبارہ الماری سے پکڑتے بیڈ پر پھینکے تھے۔ تم اپنا نکاح چھوڑ کر جا رہی ہو؟ سنجیدگی سے اپنی بات کہے وہ خدیجہ کے جواب کے انتظار میں تھا، جو مسلسل سر بیگ میں دیے ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے آپ کے نکاح میں وہ روکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ کیری بیڈ پر رکھتی حازم کی جانب مڑی، جو بازو سینے پر باندھے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل، حازم امین اور خدیجہ حاکم کا نکاح۔ لبوں پر ہلکی سی خوبصورت مسکان لیے بولا تھا۔ خدیجہ کا منہ کھلا تھا۔ اتنا بڑا مذاق! حیرت اب غصے میں ڈھلنے لگی تھی۔ پاگل بنایا آپ سب نے مل کر مجھے۔ تم پہلے سے پاگل ہو، بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حازم غم و غصے سے بھرپور لہجہ تھا۔ تمہاری ضد کے لیے ضروری تھا، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ بیڈ پر بیٹھتی وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ مت کرنا، بس نکاح کر لینا۔ اس کی جانب آتے وہ بولا۔ خدیجہ نے سر اٹھائے اسے دیکھا، وہ اسی کا تھا۔ دل سے ہر وسوسہ نکل گیا۔ کیا اب بھی کوئی اعتراض انکار اس کے سر پر کھڑے پوچھا تھا۔ چند لمحے اس کے چمکتے چہرے کی جانب دیکھتے سر نفیم ہلایا۔ حازم کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی، سر پر ہاتھ رکھے ہولے سے تھپ تھپایا۔ اٹھو، اب اس پھیلاوے کو سمیٹو۔ جذبات میں آ کر پوری الماری باہر نکالتی۔ آپ مدد کر دے؟ منہ بنائے اسے دیکھا۔ شور، میں تمہیں انسٹرکٹ کرتا ہوں کہ الماری کیسے سیٹ کرتے ہیں۔ مسکراہٹ دبائے مدد فراہم کی تھی۔ خدیجہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نکلیں یہاں سے، میں خود کر لوں گی۔ کمرے سے ہی نکلنا ہے نا، کہ دل سے بھی نکال رہی ہو؟ شریر انداز تھا۔ کمرے سے نکل جائے بس، دل کا آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہے اب۔ خدیجہ کی بات پر حازم کا کہکہا بے ساختہ تھا، سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے کھڑی خدیجہ نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا پھیلاوا سمیٹنا شروع کیا۔ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر وہ راضی ہو چکی تھی۔ عشاء کے بعد نکاح کی تقریب ہونی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنی تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ کریم کلر کی انارکلی فراک پر لال دوپٹہ اوڑھے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھوں کا کاجل کالی گھور آنکھوں کی چمک بڑھاتا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر کاجل اور لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ نکاح کی خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی مسفرہ نے ستائشی انداز میں سر تا پیر اسے دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ خدیجہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ گلے لگاتے اسے دعا دی۔ خدیجہ اس کی دعا پر مسکرا دی۔ حداد کہاں ہیں؟ لان میں تیاری دیکھ رہے۔ تم بھی تیار رہو، عید کے بعد آئیں گے ہم اپنی بنوں کا ہاتھ مانگنے۔ اس کے ٹھوڑی کو تھامے شریر لہجے میں بولی۔ چچی کہیں کوئی مسئلہ نہ کر دے۔ چچی کی ایسی کی تیسی، تمہاری چچی کو تو میں دین میں تارے نہ دکھائیں تو میرا نام بھی خدیجہ حاکم نہیں۔ دوپٹے کا پلو تھامے ناک چڑھا کر بولی۔ خدیجہ حازم بن چکی ہوگی تب تک تم۔ خدیجہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ کتنا وقت ہے یار، گھٹن ہو رہی ہے ان کپڑوں میں، بس تھوڑا سا، نماز کے فوراً بعد رسم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر بتایا۔ نیچے چلے؟ خدیجہ نے پوچھا۔ ہاں آ جاؤ، جب تک وہ آتے ہیں میں تمہاری تصویریں لے لیتی ہوں۔ سر ہلاتی خدیجہ اس کا ہاتھ تھامے ایک نظر شیشے میں اپنے عکس کو دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ موتیے کے پھولوں سے سجے اسٹیج پر بیٹھا خوبصورت جوڑا ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جڑ چکا تھا۔ گھر والوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، جن میں دادی سر فہرست تھی، جو اسٹیج پر ہی کرسی سنبھالے بیٹھی تھی۔ حداد کی نظر گاہے بگاہے سفید کیپری شرٹ میں ملبوس پیاری سی مسفرہ پر تھی، جبکہ وہ خود بھی سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ تقریب کا بھی اختتام ہو رہا تھا جب اپنی سیلفیاں لیتی خدیجہ کو حازم نے پکارا۔ لباس تبدیل نہیں کرنا؟ میں کچھ دیر میں آؤں گا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسٹیج سے اترتا اپنے دوستوں کو رخصت کرنے لان سے نکل گیا۔ حازم کے جانے کے بعد مسفرہ اسے اسٹیج سے اتارتی گھر کے اندر لے آئی۔ بہت خوش ہوں آج میں، میرے بچوں کا نکاح بالآخر ہو ہی گیا، نہیں تو کستوری نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خدیجہ کو بھی لپٹایا تھا۔ سب گھر والے دبی دبی ہنسی ہنس دیے۔ دادی آج میرا نکاح ہوا ہے، آج تو چھوڑ دے، منہ بنائے وہ بولی تھی۔ دادی نے قریب کرتے اس کا سر چوما۔ خدیجہ، مسفرہ، جاؤ بچہ آرام کر لو، کافی ٹائم ہو گیا۔ سمیرہ کے کہنے پر وہ دونوں اٹھ کھڑی تھی۔ ہاں آپ سب بھی آرام کر لیں، سحری کے لیے بھی جاگنا ہے، صوفیہ بھی تائید کی تھی، جس کے بعد یک کے بعد دیگرے سب اپنے کمروں کی جانب چل دیے۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہوئی رکا تھا، بیڈ پر پاؤں لٹکائے مزے سے موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ سب سے حیرت حازم کو اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ لان کے سادہ سے سوٹ پر نکاح والا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ رکھا تھا۔ سر نفی ملاتا آ گیا۔ کیا میں ذائقہ خیز عورت لگ رہی ہوں؟ اچانک آواز پر چونکی۔ عورت کسے بولا آپ نے؟ کھڑے ہوتے ہاتھ کمر پر رکھے کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ میں نے مذاکرہ خیز بھی بولا ہے، آپ کی ہی بیوی ہوں۔ کندھے اچکائے تھے۔ حازم بیوی کے نام پر سر جھکائے مسکرا دیا۔ تمہیں بولا تھا لباس مت بدلنا۔ الماری کی طرف بڑھتا بولا۔ گرمی لگ رہی تھی اس میں، ویسے بھی دیکھ تو لیا تھا۔
गौर से नहीं देखा था। अलमारी का दरवाज़ा बंद करता उसकी जानिब आया, हाथ में बैग था मौजूद था, वही बैग जो शॉपिंग वाले दिन खदीजा ने उसके हाथ में देखा था। बैग पर नज़र पड़ती मुस्कुराती, ये तो होने वाली बीवी के लिए था ना? हाँ, अब हो चुकी बीवी के लिए है। मुस्कुराते से बैग थमाया। बैग खोलते उसे अंदर रंग बिरंगे झुमकों के डिब्बे नजर आए थे। खदीजा ने हैरत से सर उठाए हासिम को देखा। वो आज भी जानता था कि खदीजा को झुमकों की कितनी दीवानी है। बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्यारे हैं। लहजे में तशक्कुर समोए वो प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। तुमसे कम। हासिम के जवाब पर वो मुस्कुराई थी। मैं जानती हूँ, इतरा कर बोलती हूँ हंसती। उसे हंसता देखकर हासिम आगे बढ़ता उसके नज़दीक हुआ। सुर्ख दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा थामे उसके बालों पर बोसा दिया। पीछे हटते हासिम ने उसका लाल होता चेहरा देखते कहका लगाया, बस इतनी सी बात की मार हो तुम। उसके बात पर चेहरे के साथ मसनूई खुरी डालती बैग थामे वो कमरे से निकल गई। पीछे खड़े हासिम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। मुस्फरा, मुस्फरा छत पर आओ, चांद देखते हैं। खदीजा ने सीढ़ियों पर खड़े मुस्फरा को पुकारा, जो हॉल में समीरा के साथ बैठी थी। सर हिलाती वो समीरा से माजूरत करती खदीजा की जानिब बढ़ी। कहीं भी नहीं नजर आ रहा है, एवं तो नहीं ऐलान कर दिया ईद का? नजर आसमान पर रखे मुस्फरा से पूछा। टेलीस्कोप से देखते हैं वो खदीजा, आम आँख से कम ही नजर आता है पहले दिन का चांद। क्या हो रहा है लड़कियों? हद्दाद की आवाज़ पर दोनों मुड़ी, जहाँ दोनों भाई खड़े थे। चांद ढूंढ रहे खदीजा। मुस्फरा के कहने पर दोनों मुस्कुरा दिए। हासिम आगे बढ़ता खदीजा के नज़दीक खड़ा हो गया। उन्हें साथ देखते मुस्फरा और हद्दाद मुस्कुराते नीचे की जानिब बढ़ गए। कहाँ थे आप? तुम्हारे दिल में, दो बदो जवाब आया। वो तो आप बचपन से ही है। नज़र आसमान पर रखे मुस्कुरा कर बताया हासिम। वो रहा चांद। उसका हाथ थामे उंगली की मदद से चांद की तरफ इशारा किया। हासिम की नज़रें हुनूस खुद पर महसूस करते सवाल अंदाज में उसकी जानिब देखा। मेरा चांद तो मेरी दहलीज पर है, हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता वो खदीजा के दिल को बेहद खूबसूरत लगा। उसका माथा, उसका थामा हुआ हाथ उठाए अकीदत से लबों से लगाया। हाजिम उसकी अदा पर खुलकर मुस्कुराता उसे अपने नज़दीक करता सीने से लगा गया। खुले आसमान तले ईद के चांद की मध्यम से रोशनी में दो खूबसूरत दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। ईद की नमाज के बाद सब मर्द हजरात घर में दाखिल होते। घर वालों की जानिब बड़े दादी से ईद मिलने और दुआएं लेने के बाद वो सब हॉल में बैठे थे, जबकि हद्दाद हमेशा की तरह खाने की खातिर किचन की तरफ लपका। किचन में खड़ी मुस्फरा को देखता हुआ शरीर सा मुस्कुराया था। पीछे किसी की नामौजूदगी की तसल्ली करता आगे बढ़ा। ईद मुबारक मुस्फरा जवाद। पीछे से सरगोशी के अंदाज बोलता हुआ मुस्फरा का तरह निकाल गया था, डरा दिया था हद्दाद। उसके अंदाज पर हद्दाद जोर से हंसा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खाने में क्या है? छूटते ही खाने का पूछा। बहुत कुछ है, आंटी आ जाए फिर टेबल सेट करते। ट्राइफल का बाउल फ्रिज में रखते बताया। अच्छी लग रही हो। ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक मलबूस मुस्फरा को देखता बोला था। लंबे ढीले से जुड़े में मुखी थे, कानों में छोटे छोटे झुमके डाले वो सीधा हद्दाद के दिल में उतरी थी। एक काली आबशार बह जाती तो ईद और भी खुशगवार हो जाती। आप इशारा उसके बंधे हुए बालों की तरफ था। मुस्फरा उसकी बात पर मुस्कुरा दी। याद आया कुछ याद आया नहीं, पर वो मुकम्मल उसके जानिब घूमी। ईदी निकाले ज़रा, मुझे रख लो ईदी के तौर पर। हद्दाद के शरीर मुस्कान के साथ कही बात पर वो खुलकर हंस दिया। तुमसे भी ईदी चाहिए? वो क्या? मुस्फरा नासमझी से पूछा। पकौड़े बना दो प्लीज़, इल्तिजाई अंदाज था। हद्दाद, आज तो बख्श दे, अब सारी ज़िंदगी नहीं बख्शना सकता। चलो शाबाश, शुरू करो, मैं ज़रा दुल्हन साहिबा से मिल कर आऊँ। बड़ी सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालता वो किचन से निकला। शाम में बनाऊंगी, तैयार होकर गर्मी नहीं खानी मैंने। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई उसके पीछे किचन से निकल गई। अपने कमरे से निकलते हाजिम की नज़र सीढ़ियों से उतरती सुर्ख लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस खदीजा पर पड़ी। हाजिम को देखती हुई तेज़ी से उसकी जानिब आई। ईद मुबारक हाजिम, चहकता हुआ अंदाज था। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, मुस्कुरा कर जवाब दिया। तुम क्या तुर्की का झंडा बनी घूम रही हो? उसके लाल लिबास पर चोट की। दादी कहती है नई नवेली दुल्हन को सच संवर कर रहना चाहिए। इतरा कर बताया। और इतना सच संवर कर किस के लिए रहना चाहिए? अपने शोहर के लिए। और किस लिए? और गरीब शोहर आधे दिन के बाद देख रहा है ये सजावट है। मुस्कुरा कर तंज किया। अच्छा ज़्यादा बातें मत करे, ईदी लाए मेरी। हाजिम हथेली हाजिम के सामने फैलाई थी। मुंह दिखाई लेने की उम्र है तुम्हारी और तुम ईदी मांग रही हो। मुस्कुराहट दबाए शरारती लहजा अपनाया। चले मुंह देख कर ईदी दे दे। मुंह हर वक्त ही देखता हूँ। अब वो उसे तंग करने के मूड में था। हाजिम ईदी दे दे, आराम से, नहीं तो हट जाए रास्ते से। तंग आते उसने मुंह बनाया। भाई क्या करते हैं, 2 दिन की दुल्हन है हमारी। ईदी की बजाय आप अपनी जान हथेली पर रख दे।
حداد کی آواز پر دونوں نے حداد اور اس کے پیچھے آتی مسفرہ کو دیکھا۔ حداد نے خدیجہ کے گرد کندھے پھیلائے اس کے سر پر بوسہ دیا، جس پر خدیجہ نے مسکراتے اس کے بال بکھرائے تھے۔ جان نہیں چاہیے، عیدی چاہیے۔ خدیجہ کی بھی ایک ہی رٹ تھی۔ بھائی میری عیدی بھی۔ مسفرہ کی آواز پر تینوں اس کی جانب دیکھتے مسکرائے۔ کیوں نہیں مسفرہ، تمہیں عیدی تمہاری بہن پلس بھابھی دے گی، کہتی اس نے والیٹ خدیجہ کے ہاتھ پر رکھا۔ خوشی سے کھلتے چہرے کے ساتھ وہ شکریہ کرتی مسفرہ کا ہاتھ پکڑے ہال کی جانب لے گئی۔ حازم اور حداد بیک وقت سرنفی میں ہلاتے ہنس دیے۔ موسم قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ سب گھر والے لان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں حداد سے تصویریں کھنچوانے مصروف تھی، جبکہ حازم اپنا کیمرہ زوم کیے اپنی زوجہ کی تصویر لینے میں مگن تھا۔ وہ شلوات اتھت آؤ، اپنی اے منہ ڈھنگے سیدھے کری جان دیو، ساڑی تصویر بھی بناؤ۔ آجا حازم، ادھر کستوری، مسفرہ، سب میرے پاس آ جاؤ۔ حداد تو بنا تصویر ذرا سونی جئی کرے۔ میرے ساتھ کیا دشمنی ہے بطول بیگم؟ ٹائمر لگا کر میں بھی آیا۔ موبائل اسٹینڈ پر سیٹ کر کے ٹائمر لگاتے وہ نیچے بیٹھے خدیجہ، حازم اور مسفرہ کے ساتھ دادی کے قدموں میں بیٹھ گیا، جبکہ بڑے سب اب اوپر کرسیوں پر براجمان تھے۔ چند سیکنڈز کے بعد ایک خوبصورت یاد خوبصورت لوگوں کے مسکراتے چہروں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی، ختم شد۔ کیسی لگی شارٹ سی ناول؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔